کم بولتا تھا، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوتا سب کی نگاہ اس پر رک جاتی۔ کیا تھا اس کے پاس؟ کوئی ہڈن پاور یا بس ایک آرٹ جو دلوں کو کیپچر کر لیتی ہے؟ ویلکم ٹو برین بینک، جہاں ہم ایکسپلور کرتے ہیں ان کتابوں کو جو انسان کے دماغ اور جذبات کی گہرائی تک جاتی ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رابرٹ گرین کی مشہور کتاب دی آرٹ آف سیڈکشن۔ یہ صرف ایک بک نہیں، ایک سائیکولوجیکل مرر ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہسٹری کے سب سے چارمنگ اور پاورفل لوگوں نے اپنی پریزنس سے لوگوں کے دل اور دماغ پر راج کیا۔ کلیوپاترا، کیسانووا، نپولین، اور شاید آپ بھی ان میں سے ایک بن سکتے ہیں۔ اس آڈیو کے اینڈ تک آپ سمجھ جائیں گے کہ سیڈکشن صرف لو کا گیم نہیں، یہ انفلوئنس اور پاور کا سائنس ہے۔ لیٹس بگن دس جرنی اور دیکھیں کہ آخر لوگ دل نہیں، انرجی سے کیسے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ انرجی، وہ سٹل آرٹ جو لوگوں کو کیپچر کر لیتی ہے۔ آج کے اس ہائپر کنیکٹڈ لیکن شاید اتنے ہی ڈسکنیکٹڈ دور میں رابرٹ گرین کی یہ کتاب دی آرٹ آف سیڈکشن شاید پہلے سے بھی زیادہ ریلیونٹ لگتی ہے۔ ریلیونٹ کیوں؟ کیونکہ اس کے کور میں جو آئیڈیا ہے سیڈکشن، وہ صرف رومانس یا فزیکل اٹریکشن تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایکچولی انفلوئنس، کانفیڈنس اور پاور کے ڈائنامکس کو سمجھنے کا نام ہے۔ اچھا، انفلوئنس اور پاور۔ ہاں، یہ ایک سکل ہے لوگوں کو جینٹلی اپنی طرف لانے کی، ان پر اثر ڈالنے کی، انہیں پرسویٹ کرنے کی۔ زندگی کے ہر شعبے میں، پرسنل ہو یا پروفیشنل، یہ سٹل آرٹ کام آتا ہے۔ رائٹ۔ گرین خود کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ڈائریکٹ آرڈرز یا بروٹ فورس اتنی ایفیکٹو نہیں رہیں۔ اب پرسویشن، لوگوں کو سافٹلی اپنی طرف مائل کرنا ہی اصل کی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے اس کی ریلیونس کا، اور رابرٹ گرین کا اپنا اپروچ بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ وہی آتھر ہیں جنہوں نے دا 48 لاز آف پاور جیسی کنٹروورشل لیکن ہیوجلی انفلوئنشل کتاب لکھی۔ ہاں، وہی۔ ان کا سٹائل ہی یہی ہے، وہ ہسٹری کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، پاور کے پیٹرنز ڈھونڈتے ہیں اور انسانی سائیکالوجی کی گہرائیوں کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ ان کی کلاسیکل لٹریچر کی تعلیم ان کے کام میں جھلکتی ہے، جس طرح وہ ہزاروں سال پرانی کہانیوں اور ہسٹوریکل فگرز جیسے آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، کلیوپیٹرا، کیسانووا، ان کے ایکشنز کو اینالائز کر کے یونیورسل سائیکولوجیکل پرنسپلز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہ ماضی کے پیٹرنز میں آج کے لیے سبق دیکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج اس کتاب پر ہماری اس خاص گفتگو میں ہم کیا کچھ ایکسپلور کرنے والے ہیں؟ مطلب ہمارا مشن کیا ہے؟ ہم اس کمپلیکس اور ملٹی لیئرڈ کانسیپٹ کو ان پیک کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ ہم دیکھیں گے کہ گرین کے نزدیک سیڈکشن کا اصل مطلب کیا ہے، یہ صرف جنسی کشش سے کیسے الگ ہے اور کتنا براڈ ہے۔ شروع میں ایک طرح سے خواتین کا سیکرٹ ویپن تھا۔ سیکرٹ ویپن، انٹرسٹنگ۔ ہاں، ایک سٹل طریقہ پاور حاصل کرنے کا، ایسے ورلڈ میں جو مین ڈومینیٹڈ تھا۔ پھر کیسے مردوں نے اسے اڈاپٹ کیا اور ماسٹر کیا، اور آخر میں یہ پالیٹکس اور سوشل انفلوئنس کا ایک ضروری حصہ کیسے بن گیا۔ سوچ کے دیکھیں، کلیوپیٹرا سے لے کر JFK تک واو، کتنے لیڈرز نے اس کا استعمال کیا۔ اور اس ہسٹری میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سائیکولوجیکل شفٹ ہے جس پر گرین زور دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انیشلی پاور فزیکل فورس سے آتی تھی، رائٹ، فزیکل فورس، لیکن وقت کے ساتھ خاص طور پر خواتین نے جو اکثر فزیکل پاور میں ڈس ایڈوانٹیج تھیں، یہ ریئلائز کیا کہ ان کی اصل طاقت فورس میں نہیں بلکہ دوسروں کو پلیجر دینے اور ان کی سائیکالوجی کو سمجھنے میں ہے۔ اچھا، انہوں نے سیکھا کہ اسکل کو فورس کی جگہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ سمجھ کے اگر مرد ان پر فورس کے ذریعے کنٹرول رکھتے ہیں تو وہ مردوں پر پلیجر کے ذریعے کنٹرول حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ پاور ڈائنامکس میں ایک قسم کا ریولوشن تھا بیسیکلی۔ یہ واقعی ایک پاورفل انسائٹ ہے، پلیجر سے کنٹرول۔ ہاں، پھر ہم آگے بڑھیں گے اور گرین کے بتائے ہوئے مشہور سیڈکٹیو آرکیٹائپس کو ڈسکس کریں گے۔ آرکیٹائپ سے مطلب ایک پرٹیکولر ٹائپ کی پرسنالٹی جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، صحیح؟ بالکل، ایک پیٹرن، ایک ٹائپ۔ گرین نے 9 ایسے آرکیٹائپس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ اب سب پر تو ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن کچھ کی ایگزامپل ضرور دیکھیں گے۔ جیسے کہ سائرن، یہ وہ آرکیٹائپ ہے جو الٹیمیٹ میسکلن فینٹیسی کو اپیل کرتی ہے۔
وہ اپنی پریزنس سے، اپنی آواز سے، اپنے انداز سے ایک ایلیوژن کریٹ کرتی ہے۔ ایلیوژن؟ ہاں، ایک ایلیوژن جو مرد کو اس کی روزمرہ کی زندگی کی لمیٹیشن سے نکال کر ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی ہے۔ اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے؟ یہ انسان کی اسکیپ کی خواہش کو ٹیپ کرتی ہے۔ اسکیپ میک سینس۔ اور اس کا کاؤنٹر پارٹ، آپ نے شاید ریک کا ذکر سنا ہوگا۔ ہاں، دا ریک۔ یہ آرکیٹائپ ہسٹوریکلی میل ہے۔ وہ اپنی شہرت کی پرواہ کیے بغیر اپنی فوربڈن ڈیزائرز کو اوپنلی پرسیو کرتا ہے۔ تھوڑا ڈینجرس ٹائپ۔ ایگزیکٹلی۔ ریک اپیل کرتا ہے ان وومن کو جو اپنی زندگی میں سپریسڈ فیل کرتی ہیں، جو کسی ایسے شخص کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں جو سوشل نارمز کو چیلنج کرے، جو تھوڑا ڈینجرس ہو لیکن ساتھ ہی بہت اٹینٹیو اور چارمنگ بھی۔ تو اس میں رسک اور پلیجر کا ایک انٹاکسیکیٹنگ مکس ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ آرکیٹائپس دراصل لوگوں کی ان میٹ سائیکولوجیکل نیڈز یا سپریسڈ ڈیزائرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ہر آرکیٹائپ کا اپنا ایک یونیک فلیور ہے۔ آئیڈیل لور، ڈینڈی، نیچرل، کوکیٹ، چارمر، کیرزمیٹک، اسٹار، سب ایک خاص قسم کی فینٹیسی یا نیڈ کو پورا کرتے ہیں۔ انٹرسٹنگ۔ تو یہ صرف پرسنالٹی ٹائپس نہیں بلکہ سائیکولوجیکل کیز ہیں جو لوگوں کے ڈیفنسز کو انلاک کر سکتی ہیں۔ گڈ سٹف۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس پورے پروسیس کی جسے گرین دی سیڈکٹیو پروسیس کہتے ہیں۔ ہاں، وہ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ۔ رائٹ۔ یہ قدم بقدم گائیڈ ہے کہ کیسے کسی کو سائیکولوجیکلی کیپچر کیا جائے۔ گرین اسے 4 مین فیزز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ہر فیز میں اسپیسیفک اسٹریٹجیز ہیں۔ 4 فیزز، اوکے۔ جیسے پہلا فیز ہے سیپریشن، سٹرنگ انٹرسٹ اینڈ ڈیزائر۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ٹارگٹ کو ان کی نارمل روٹین سے الگ کرنا، ان کے دماغ میں کیوریوسٹی پیدا کرنا اور انہیں یہ احساس دلانا کہ ان کی زندگی میں کچھ کمی ہے جو آپ پوری کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک نیڈ کریٹ کرنا۔ ایگزیکٹلی۔ اسٹریٹجیز میں شامل ہے وکٹم کو کیئرفلی چوز کرنا، ڈائریکٹ اپروچ کے بجائے انڈائریکٹلی ان کی دنیا میں انٹر ہونا، تھوڑے مکس سگنلز دینا تاکہ وہ سوچتے رہیں۔ کنفیوژن۔ ہاں، اور سب سے امپورٹنٹ، ان کی روح میں اترنا، یعنی ان کی گہرائی میں چھپی خواہشات اور کمزوریوں کو سمجھنا۔ اور یہ پروسیس بہت سٹل طریقے سے آگے بڑھتا ہے نا؟ فیز 2 ہے لیڈ اسٹرے، کریٹنگ پلیجر اینڈ کنفیوژن۔ پلیجر اینڈ کنفیوژن دونوں ساتھ۔ ہاں، یہاں فوکس پلیجر دینے پر ہے لیکن ساتھ ہی ایک سینس آف مسٹری اور کنفیوژن مینٹین کرنا بھی ضروری ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ پریڈکٹیبلٹی بورنگ پیدا کرتی ہے۔ میک سینس۔ تو اسٹریٹجیز کیا ہیں اس فیز کی؟ اسٹریٹجیز ہیں جیسے سسپینس کریٹ کرنا، لفظوں کی طاقت استعمال کرنا، کبھی تعریف کبھی ہلکی سی تنقید، تاکہ ٹارگٹ ایموشنلی آف بیلنس رہے۔ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پر توجہ دینا جو ٹارگٹ کو اسپیشل فیل کرائے۔ اٹینشن ٹو ڈیٹیل۔ اپنی پریزنس کو تھوڑا تھیٹریکل یا پوئٹائز کرنا، اور وقت پر اپنی تھوڑی سی ولنریبلٹی یا اسٹریٹیجک ویکنس دکھانا تاکہ ٹارگٹ کو لگے کہ وہ آپ کو سمجھ رہے ہیں یا آپ ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ واو، ولنریبلٹی بھی اسٹریٹیجک ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اور ایک بہت اہم اسٹریٹجی اس فیز میں ہے آئسولیشن۔ ٹارگٹ کو ان کی یوزول سوشل سرکل سے تھوڑا کاٹ دینا تاکہ آپ ان کی دنیا کا سینٹر بن سکیں۔ یہ سننے میں کافی کیلکولیٹڈ لگتا ہے، آئسولیشن تک۔ پھر آتا ہے فیز 3، the precipice، deepening the effect through extreme measures۔ ایکسٹریم میجرز، اوکے، اب انٹینسٹی بڑھ رہی ہے۔ ہاں، اس سٹیج پر کنیکشن گہرا ہو چکا ہوتا ہے لیکن اب اسے اور مضبوط کرنا ہے۔ ٹارگٹ کو ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے جانا ہے۔ یہاں اسٹریٹجیز اور انٹینس ہو جاتی ہیں، جیسے خود کو ان کے لیے پروف کرنا، کوئی قربانی دے کر یا چیلنج ایکسیپٹ کر کے۔ ایک فیسینیٹنگ ٹیکٹک ہے انفینٹائل ریگریشن۔ انفینٹائل ریگریشن، بچپن والی فیلنگز۔ ایگزیکٹلی۔ ٹارگٹ کو ان کے بچپن کی پازیٹیو فیلنگز یاد دلانا، انہیں ویسا ہی سیکیور اور کیئرڈ فار فیل کروانا جیسا وہ بچپن میں کرتے تھے۔ گرین کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت پاورفل سائیکولوجیکل پل کریٹ کرتا ہے۔ یہ تو کافی ڈیپ ہے۔ ہاں، اس فیز میں پلیجر کو کبھی کبھی پین کے ساتھ مکس کرنے کی اسٹریٹجی بھی ہے تاکہ ایموشنز ہائی رہیں اور بانڈ اور اسٹرانگ ہو۔ پلیجر اور پین کا مکس، عجیب کمبینیشن ہے۔ اور فائنلی فیز 4 ہے موونگ ان فار دا کل۔ جب سائیکولوجیکل گراؤنڈ ورک مکمل ہو چکا ہے، ٹارگٹ ایموشنلی انویسٹ ہو چکا ہے،
तब ये फाइनल स्टेज आता है। ओके, द फाइनल मूव। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ग्रीन सजेस्ट करते हैं कि इस स्टेज पर आपको थोड़ा पीछे हटना चाहिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए। पीछे हटना या क्यों? ताकि टारगेट खुद आपको परसू करे। ये उनके अंदर एक अर्जेंसी पैदा करता है। फिर आती है फाइनल बोल्ड मूव, और उसके बाद सिडक्शन के अंजाम तक पहुंचने के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स को मैनेज करना, मैनेज करना मतलब? ताकि अटैचमेंट क्लिंगीनेस में ना बदले या रिजेंटमेंट पैदा ना हो। तो ये पूरा प्रोसेस एक इंट्रिकेट साइकोलॉजिकल डांस है, जिसमें टाइमिंग, ऑब्जर्वेशन और स्ट्रैटेजी बहुत अहम है। वाकई एक पूरा डांस है, स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा ग्रीन 18 किस्म के विक्टिम टाइप्स भी आइडेंटिफाई करते हैं। विक्टिम से उनकी मुराद वो लोग हैं जो सिडक्शन के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। ससेप्टेबल क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई ना कोई कमी, कोई वॉइड, कोई अधूरी ख्वाहिश होती है, जिसे एक स्किलफुल सेड्यूसर पहचान कर फिल करने का वादा कर सकता है। अच्छा, जैसे कोई एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, द न्यू प्रूड, वो शख्स जो आउटवर्डली बहुत प्रॉपर और मॉरलिस्टिक है लेकिन अंदर से रिप्रेस्ड डिजायर्स रखता है। या द पैम्पर्ड रॉयल्टी, जिसे हमेशा सब कुछ आसानी से मिला है और वो चैलेंज और एक्साइटमेंट की तलाश में है। तो इन टाइप्स को समझना स्ट्रैटेजी टेलर करने में मदद देता है। एग्जैक्टली। यहाँ एक बात वाजे करना बहुत जरूरी है, जो ग्रीन बार बार एम्फसाइज करती हैं। सिडक्शन उनके नजदीक कोई नेचुरल फिनोमिनन या किस्मत का खेल नहीं है जो बस हो जाता है। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये एक कॉन्शियस आर्ट है जिसमें एफर्ट, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी लगती है। वो उन लोगों को लेजी कहती हैं जो मोहब्बत को बस एक एक्सीडेंट समझते हैं। लेजी, इंटरेस्टिंग टर्म है। ग्रीन के मुताबिक असल खशीश उस एफर्ट में है जो आप किसी के लिए करते हैं। वो तवज्जो, वो प्लानिंग, वो आर्टफुलनेस जो आप उन्हें कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एहसास कि कोई आपके लिए इतना सोच रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, ये खुद बहुत सिड्यूसिंग हो सकता है। उनका कोट है, "What will seduce a person is the effort we expend on their behalf, showing how much we care, how much they are worth." ये एफर्ट वाला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि एक तरह की फोकस्ड अटेंशन भी है। अच्छा, अब आते हैं कुछ बुनियादी उसूलों पर जो ग्रीन पूरी किताब में हाईलाइट करते हैं। एक बहुत अहम उसूल है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच मतलब सीधा नहीं बोलना। हाँ, सीधे सीधे जाकर अपने इरादे जाहिर कर देना या डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स देना, ये अक्सर लोगों में रेजिस्टेंस पैदा करता है। उन्हें लगता है कि आप कुछ चाह रहे हैं। सेड्यूशन, ग्रीन कहते हैं, रिक्वायर्ड सटल्टी। अप्रोच ऐसा होना चाहिए जो क्यूरियोसिटी पैदा करे, जो टारगेट को खुद इंटरप्रेट करने पर मजबूर करे। सही। दूसरा उसूल जिसकी तरफ आपने पहले भी इशारा किया था, वो है लस्ट के बजाय लव और एन्चांटमेंट पैदा करने पर फोकस करना। हाँ, ये क्यों? ग्रीन का आर्ग्यूमेंट ये है कि लस्ट टेम्पररी होती है और सेटिस्फाई होने के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी के दिल में एन्चांटमेंट, एक किस्म का प्यार पैदा कर दें, तो वो शख्स इमोशनली आप पर डिपेंड करने लगता है, प्लायबल हो जाता है, आपके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो ये ज्यादा डीप और लास्टिंग कंट्रोल देता है। एग्जैक्टली। इसलिए सेड्यूसर का काम सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि जहन और रूह को टारगेट करना है। तीसरा उसूल जो मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग लगा, वो है सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होने के बजाय दूसरे शख्स की साइकोलॉजी को पूरी तरह समझना। इसे ग्रीन एंटर द स्पिरिट कहते हैं। एंटर देयर स्पिरिट मतलब उनकी जगह खुद को रखना। हाँ, एग्जैक्टली। अपनी ज़ात को पीछे रखकर दूसरे इंसान की दुनिया में दाखिल होना, उनकी ख्वाहिशात, उनके डर, उनकी फैंटेसीज, उनकी इनसिक्योरिटीज, सब कुछ उनके नज़रिए से देखना और समझना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उनके अंदर के नार्सिसिज्म को अपील करते हैं। क्योंकि हर इंसान को अपनी ज़ात अहम लगती है। बिल्कुल, और इससे उनके डिफेंसेस नीचे आ जाते हैं। वो फील करते हैं कि आप उन्हें वाकई समझते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक लगती है। चौथा उसूल है प्लेजर और फैंटेसी का एलिमेंट इस्तेमाल करना। हाँ, वो एस्केप वाली बात। अपनी रियलिटी से एस्केप चाहते हैं। एक स्किलफुल सेड्यूसर उन्हें ये एस्केप फराहम करता है। कैसे? वो उनके लिए एक ऐसी दुनिया क्रिएट करता है जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, ज्यादा एक्साइटिंग, ज्यादा रोमांटिक, ज्यादा मीनिंगफुल। वो उन्हें ये एहसास दिलाता है कि आपके साथ वो अपने ख्वाबों को जी सकते हैं। ग्रीन कहती हैं, पीपल आर डाइंग टू बी ओवरवेल्म्ड। उन्हें अपनी रियलिटी से बाहर निकलने वाला चाहिए।
overwhelmed. Interesting choice of word. اور پانچواں اہم اصول ہے theatricality کا. تھیٹریکیلٹی مطلب ڈرامہ پرفارمنس؟ ہاں، ایک طرح سے. سیڈیوسرز گرین کے مطابق پرفارمرز ہوتے ہیں. وہ اپنی ایک فکسڈ آئیڈینٹی سے بندھے نہیں رہتے. وہ سچویشن اور ٹارگٹ کے مطابق اپنا رول، اپنا پرسونا اڈیپٹ کر سکتے ہیں. مطلب کمیلین کی طرح؟ کچھ ایسا ہی ہے. تبھی وہ لور بن جاتے ہیں، کبھی دوست، کبھی مینٹور. یہ ایبلٹی ٹو ٹرانسفارم، یہ فلوئڈٹی لوگوں کو بہت اٹریکٹیو لگتی ہے. یہ ایک قسم کا ایلیوژن کریٹ کرتا ہے، ایک سٹیج پلے جیسا ماحول. جیسے گرین نے لکھا، سیڈکشن از اے کائنڈ آف تھیٹر ان ریئل لائف، دا میٹنگ آف ایلیوژن اینڈ ریالٹی. تو اس سے وہ انپریڈکٹیبل اور کیپٹیویٹنگ بنے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ان سب کے ساتھ وہ کنٹروورشل نقطہ آتا ہے جس پر اکثر بحث ہوتی ہے، ایمورالٹی کا کانسیپٹ. ہاں، یہ تھوڑا ٹرکی ہے. ایمورالٹی. گرین بہت کلیئرلی کہتی ہیں کہ سیڈکشن ایک گیم ہے جو کنونشنل مورالٹی، گڈ اور ایول کے کانسیپٹ سے اوپر ہے. ایک کامیاب سیڈیوسر اخلاقی فیصلوں میں نہیں الجھتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اس کا فوکس صرف افیکٹونیس پر ہوتا ہے. ہاں، اس کا فوکس صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ کیا افیکٹو ہے. گرین کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ لوگ اندر سے آفن لیڈ اسٹرے ہونا چاہتے ہیں. وہ اپنی روٹین اور ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہیں. دے یرن ٹو بی سیڈیوسڈ. تو سیڈیوسر ان کے اس خواہش کو پورا کرتا ہے ان کے مطابق. ہاں، اور اس پروسیس میں مورل ججمنٹس کو سائٹ پر رکھ دیتا ہے. یہ ایک چیلنجنگ آئیڈیا ہے، لیکن گرین کے فریم ورک میں یہ اس آرٹ کی افیکٹونیس کے لیے ضروری ہے. وہ سیڈکشن کو ایک نیوٹرل ٹول کے طور پر دیکھتی ہیں جسے اچھے یا برے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹول خود انہیرنٹلی مورل یا امورل نہیں ہے. تو یہ تھا ایک اوور ویو اس کتاب کے مین آئیڈیاز کا. سیڈکشن ایز انفلوئنس، اس کی ہسٹری، وہ پاورفل آرکیٹائپس، وہ ڈیٹیلڈ پروسیس اور وہ بنیادی اصول جن پر یہ آرٹ قائم ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ صرف لسٹ نہ کریں بلکہ ہر کانسیپٹ کے پیچھے کی سائیکالوجی اور گرین کی ریزننگ کو بھی تھوڑا انپیک کریں. ہاں، کافی کچھ کور کیا ہے. آگے چل کر ہم ان آئیڈیاز میں اور گہرائی میں جائیں گے، اسپیسیفک ایگزامپلز ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان اسٹریٹجیز کو ریئل لائف میں کیسے آبزرو کیا جا سکتا ہے، نہ صرف رومانٹک کانٹیکسٹ میں بلکہ پالیٹکس، مارکیٹنگ، لیڈرشپ، ہر جگہ جہاں انفلوئنس کا رول ہے. بالکل. یہ سفر صرف اس کتاب کے بارے میں نہیں، یہ انسانی خواہشات، کمزوریوں اور پاور کی ڈائنامکس کو سمجھنے کا سفر ہے. ذرا سوچئے، اگر ان سائیکولوجیکل لیورز کی تھوڑی سی بھی سمجھ آ جائے تو انٹریکشنز کتنے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. بالکل. اور ایک آخری تھاٹ جو لسنرز کے لیے چھوڑنا چاہیں گے، جو گرین کی کتاب سے ہی انسپائرڈ ہے. کیا آتھینٹسٹی، جسے آج کل بہت ویلیو دی جاتی ہے، ہمیشہ اہم ہوتی ہے؟ یا پھر جیسا گرین سجیسٹ کرتی ہیں، کبھی کبھی ایک کیئرفلی کرافٹڈ پرسونا، ایک ایلیوژن زیادہ پاورفل اور زیادہ سیڈکٹیو ہو سکتا ہے؟ اس سوال پر غور کرنا بھی اس کتاب کی لرننگ کا حصہ ہے. تو پچھلی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم انسانی کشش یعنی ہیومن اٹریکشن اور اثر انگیزی انفلوئنس، اس کے کچھ اور دلچسپ پہلو دیکھتے ہیں. جی. ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہر شخص میں نہ دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، مگر اکثر لوگ وہ اپنی اس اندرونی طاقت، اس پوٹینشل سے واقف نہیں ہوتے. بالکل ناواقف ہوتے ہیں. اور کامیاب کشش، سکسیسفل سیڈکشن، یہ کبھی بھی وہ کھلم کھلا آبویس چالوں سے نہیں آتی. نہیں. بلکہ یہ کردار سے شروع ہوتی ہے. ایک ایسی کوالٹی بکھیرنے کی صلاحیت جو لوگوں کو کھینچتی ہے اپنی طرف. ہاں، اور ان کے جذبات کو ایسے ابھارتی ہے کہ وہ ان کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. اچھا. بالکل. اور اسی طاقت کو سمجھنے کے لیے مصنف نے 9 مختلف کردار کی اقسام بتائی ہیں. آرکیٹائپس کہہ لیں. آرکیٹائپس. 9 قسمیں؟ جی ہاں، 9. وہ انہیں شیڈوز بھی کہتا ہے، شاید اس لیے کہ یہ ہمارے کردار کے وہ پہلو ہیں جو اکثر آپ کہہ لیں چھپے رہتے ہیں. شیڈوز. تو ان میں سے کسی ایک کو سمجھ کر اور اپنے اندر ڈیولپ کر کے ایک سحر انگیز شخصیت، ایک سیڈکٹیو کیریکٹر بنایا جا سکتا ہے. اوکے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان خصوصیات سے بچنا بھی بہت ضروری ہے جو اینٹی سیڈکٹیو ہیں، یعنی جو لوگوں کو دور بھگاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان 9 میں سے کچھ کی بات کرتے ہیں. ہاں بالکل.
آئیے کچھ اہم اقسام کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی قسم لیتے ہیں دی سائرن۔ دس سائرن جی، سائرن۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ مردوں کی سب سے بڑی فینٹیسی ہے، الٹیمیٹ میل فینٹیسی فگر۔ سائرن اپنی موجودگی سے جو ہمیشہ ہائٹنڈ ہوتی ہے اور سیکشولی چارجڈ ہوتی ہے، ہاں، مرد کو خالص خوشی، پیور پلیجر اس کی دنیا میں لے جانے کا اب کہیں وعدہ کرتی ہے۔ ایک طرح کا وعدہ۔ ہاں، یہ کردار خطرناک بھی سمجھا جاتا ہے۔ ڈینجرس ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے مرد اپنا کنٹرول کھو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہے۔ تو کیا یہ صرف ظاہری شکل، اپیئرنس کا کھیل ہے؟ یہی سوال ہے۔ دیکھیں، ظاہری شکل اور انداز، مینر اہم تو ہے، مگر سائرن اصل میں نا ایک سراب کی طرح ہے۔ میراج سراب؟ کیسے؟ وہ ایک خاص تاثر پیدا کرتی ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے کلیوپاترا۔ کلیوپاٹرا۔ ہاں، آپ تصور کریں، 48 BC ہے، جولیس سیزر اسکندریہ آیا ہوا ہے، ٹھیک۔ اور کلیوپاترا جسے اس کے بھائی نے تخت سے ہٹا دیا ہے، وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، مگر کیسے ملے؟ وہ ایک انتہائی ڈرامٹک انداز میں پیش ہوتی ہے۔ ڈرامٹک انٹرنس؟ اچھا، کیا کیا اس نے؟ اسے ایک بڑے قالین میں لپیٹ کر سیزر کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ قالین میں؟ جی ہاں، قالین میں۔ اور جب وہ قالین کھولا جاتا ہے تو یہ نوجوان ملکہ، صرف 21 سال کی، نیم عریاں حالت میں اوہو، سیزر اور اس کے مہمانوں کے سامنے نمودار ہوتی ہے، ایسے جیسے آپ کہیں وینس سمندر سے نکل رہی ہو۔ واہ، کیا منظر ہوگا! یقیناً سیزر پر تو گہرا اثر ہوا ہوگا۔ فوراً اسی لمحے وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ ایک تاریخ دان ہے ڈیو کیسیس، وہ لکھتے ہیں کہ کلیوپیٹرا کی آواز بہت دلکش تھی۔ آواز؟ ہاں، اور اس کی شخصیت اور گفتگو میں ایسا جادو تھا کہ سخت سے سخت میسوجنسٹ بھی وہ بھی اس کے جال میں پھنس جاتا۔ کمال ہے۔ اسی شام وہ سیزر کی محبوبہ بن گئی۔ لیکن بات صرف اس ڈرامٹک انٹری کی تو نہیں ہوگی، مطلب اس کے بعد کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کلیوپیٹرا نے سیزر کو مستقل ویرائٹی دی، کانسٹنٹ ویرائٹی۔ ویرائٹی کس طرح کی؟ کبھی وہ اسے اسکندر اعظم جیسی شان و شوکت حاصل کرنے کے خواب دکھاتی، دنیا پر دیوتاؤں کی طرح حکومت کرنے کے منصوبے۔ اچھا، کبھی وہ خود دیوی آئسس کا روپ دھار لیتی تھی، اس کی تفریح کے لیے۔ یعنی وہ اسے مسلسل اندازے لگانے پر مجبور رکھتی تھی، ایک طرح کا کھیل؟ بالکل، وہ اسے مستقل چیلنج میں رکھتی تھیں۔ جیسے ہی سیزر ذرا سا کمفرٹیبل ہوتا، خود کو محفوظ محسوس کرتا، ہاں، وہ تھوڑی سرد مہری دکھاتی یا ناراض ہو جاتی، اوہو، اور پھر سیزر کو دوبارہ اس کی خوشنودی حاصل کرنا پڑتی۔ یہ تو بڑی کیلکولیٹڈ موو لگتی ہے۔ بالکل، اس نے سیزر کو دریائے نیل کی ایک شاہانہ، لیوش، تاریخی سیر بھی کروائی۔ وہ اپنے آپ میں ایک یادگار تجربہ تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا اس سب کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سیزر معمول سے کہیں زیادہ عرصے تک مصر میں رکا رہا، اور ظاہر ہے اس سے روم میں مسائل پیدا ہوئے۔ اور بعد میں مارک اینٹنی کے ساتھ بھی اس نے کم و بیش یہی حکمت عملی اپنائی۔ اچھا، اینٹنی کے ساتھ بھی؟ جی ہاں، اسے ترسوس میں ملنے بلایا، ایک شاندار سونے کے جہاز پر دیوی ایفروڈائٹ کے روپ میں اس کے سامنے آئی۔ واہ! اینٹنی بھی بالکل سیزر کی طرح اس کے جال میں پھنس گیا۔ کلیوپاترا نے اس کی تمام کمزوریاں سمجھیں، جوا، شور شرابے والی پارٹیاں، الیبریٹ ریچولز، اچھا، اور ان سب کو پورا کیا، یہاں تک کہ اینٹنی نے مصری لباس اور رسم و رواج اپنا لیے اور روم کو تقریباً ترک ہی کر دیا۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ کہا جاتا ہے کلیوپاترا کوئی آپ کہیں کلاسیکل حسینہ نہیں تھیں۔ ہاں، یہ بات تاریخ دان لکھتے ہیں۔ تو پھر اس کی اصل طاقت کیا تھی؟ اگر صرف خوبصورتی نہیں تھی تو؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ دیکھیں، کلیوپاترا کی اصل طاقت اس کی روایتی خوبصورتی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ لمبا، پتلا، ناک نوکیلی، آنکھیں بڑی تھیں، مگر اسکندریہ میں اس سے زیادہ خوبصورت عورتیں یقیناً موجود تھیں۔ تو پھر؟ اس کی اصل طاقت تھی ایک مرد کو ڈسٹریکٹ کرنے کی صلاحیت، خود کو مسلسل بدلتے رہنا، ایک ون وومن سپیکٹیکل بن جانا۔ ون وومن سپیکٹیکل؟ ہاں، اس کی آواز کہتے ہیں نشہ آور تھی، انٹاکسیکیٹنگ۔ اس کے الفاظ چاہے عام ہوں، مگر انداز اتنا میٹھا ہوتا تھا کہ سننے والے کو یہ یاد رہتا کہ اس نے کیسے کہا، نہ کہ کیا کہا۔ انداز؟ وہ تھیٹریکیلٹی اور توانائی سے بھرپور تھی، ایک ایسی شخصیت جسے آپ مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے،
بس اس کی پرستش کر سکتے ہیں۔ تو گویا سائرن بننے کے لیے خوبصورتی سے زیادہ تھیٹریکل صلاحیت ضروری ہے۔ بالکل، ایک ایسی صلاحیت جو ایک عورت کو مرد کی فینٹیزیز کا مجسمہ بنا دے۔ مرد اکثر ظاہری شکل سے آسانی سے دھوکا کھا جاتے ہیں۔ سائرن کی موجودگی، وہ ہائٹنڈ سیکشول الیور اور ساتھ میں وہ شاہانہ تھیٹریکل انداز، یہ انہیں پھنسا لیتا ہے۔ مارلن منرو کی مثال بھی کچھ ایسی ہے۔ مارلن منرو؟ جی، بچپن میں نظر انداز ہونے والی نارما جین نے دریافت کیا کہ کپڑوں کے انداز سے توجہ ملتی ہے۔ بعد میں اس نے اپنی مشہور واک ایجاد کی۔ وہ خاص چال؟ ہاں، جس میں معصومیت اور سیکس کا عجیب امتزاج تھا۔ پھر آواز کو بدلا، گہری سانس بھری ٹونز، میک اپ کا فن سیکھا۔ اس کی واک، آواز، چہرہ سب کچھ تعمیر شدہ تھا۔ کنسٹرکشنز ایک ایکٹ تھا۔ سب ایک ایکٹ۔ تو سائرن کا طریقہ کار ایلیوژن اور ایک خاص قسم کی دوری پر مبنی ہے۔ ایک ایسا کردار جو نظر تو آتا ہے مگر پوری طرح گرفت میں نہیں آتا۔ بالکل۔ اب اگر اس کے آپ کہیں بالکل برعکس دیکھیں تو ایک اور قسم ہے، دا ریک۔ دا ریک؟ ہاں، یہ کردار تو اپنی شدید خواہش، انٹینس ڈیزائر اور بے باک توجہ، آڈیشس اٹینشن سے دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو بالکل الٹ ہے۔ جی ہاں، ریک کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ یہ وہ کردار ہے جو کسی قسم کی پابندی، ریسٹرینٹ کو نہیں مانتا۔ کوئی روک ٹوک نہیں؟ کوئی نہیں، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا، اور حیرت انگیز طور پر یہ کمزوری کا مظاہرہ اکثر عورتوں کو متاثر کرتا ہے۔ کمزوری کا مظاہرہ؟ یہ کیسے؟ شاید اس میں ایک طرح کی ایمانداری نظر آتی ہے، یا شاید یہ ایک چیلنج لگتا ہے۔ بہرحال 18ویں صدی کا فرانسیسی ڈیوک ڈی ریشیلیو اس کی کلاسک مثال ہے۔ ریشیلیو؟ جی، ڈیوک د ریشیلیو۔ اس کے معاشقے اور مہمجوئی پورے دربار میں مشہور تھے۔ اچھا؟ اور وہ اپنی کہانیاں خود پھیلاتا تھا۔ پبلسائز کرتا تھا؟ کبھی کسی عورت تک پہنچنے کے لیے اندھیرے میں لکڑی کے تختے پر چلنا۔ ارے واہ! کبھی ایک ہی وقت میں 2 عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنا اور پکڑے جانے پر معافی مانگنے کے بجائے انہیں مناج اطراء کے لیے راضی کر لینا۔ یہ تو بہت بے باک لگتا ہے۔ یعنی وہ اپنی خواہش کو اتنا نمایاں کرتا تھا کہ باقی سب چیزیں پس منظر میں چلی جاتی تھی۔ بالکل، وہ اپنی شدید خواہش سے عورت کو اتنا ڈسٹریکٹ کر دیتا کہ وہ یا تو اس کی بے وفائیوں کو نظر انداز کر دیتی یا انہیں معاف کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتی۔ یہ تو سیڈیوسر کے لیے بہترین کور ہے پھر۔ ہاں، اہم بات یہ ہے کہ کوئی ہچکچاہٹ، ہیزیٹیشن نہ دکھائی جائے۔ تمام سماجی پابندیوں کو ترک کر دیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ آپ بنیادی طور پر کمزور ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ لیکن کیا ریک صرف خواہش کا اظہار کرتا ہے یا اس کے پاس کوئی اور ہتھیار بھی ہے؟ ایک اور بڑا ہتھیار ہے زبان۔ زبان یعنی الفاظ کا استعمال؟ ہاں، خاص طور پر ڈیمونک ریک کی مثال دیکھیں، گیبریل ڈی اینونزیو۔ گیبریل ڈی اینونزیو؟ جی، وہ 1880 کی دہائی میں روم کی اعلیٰ سوسائٹی میں آیا۔ کوئی خاص خاندانی پس منظر نہیں تھا، مردوں کی نظر میں تو بدصورت تھا، چھوٹا قد، گہری رنگت، ابھری ہوئی آنکھیں۔ لیکن عورتیں اس کی دیوانی تھیں۔ تو جادو کیا تھا اگر شکل نہیں تو؟ اس کا جادو تھا اس کی آواز، نرم، گہری، میوزک جیسی، تقریباً ہپنوٹک۔ آواز کلیوپیٹرا کی طرح؟ ہاں، آواز کا جادو۔ اور اس کے الفاظ، وہ خوشامد، فلیٹری کا ماہر تھا۔ ہر عورت کی نفسیات اس کی کمزوری کو سمجھتا تھا۔ کسی کو فطرت کی دیوی کہتا، کسی کو لاجواب آرٹسٹ، کسی کو ناول کا رومانوی کردار۔ اچھا؟ سب کچھ بہت اشاراتی ہوتا تھا، سجیسٹیو۔ رومانس یا سیکس کا ہلکا سا اشارہ دیتا، وہ نظمیں بھیجتا جو لگتا تھا خاص اسی عورت کے لیے لکھی گئی ہیں، حالانکہ وہ شاید درجنوں ایک جیسی لکھتا تھا۔ ہاں، تو الفاظ کا جادو اصل چیز تھی۔ بالکل، جیسا کہ ڈی اینونزیو کی ایک متاثرہ خاتون نے لکھا بھی، میری جنس الفاظ کے لیے حساس ہے، ان سے جادو زدہ ہے، ان کے زیر تسلط آنے کی خواہش مند ہے۔ واہ! ریک الفاظ کو ایک نشے کی طرح، زہر کی طرح استعمال کرتا ہے، اشارہ دینے، بہکانے، ہپنوٹائز کرنے، بلند کرنے کے لیے۔ اہم چیز الفاظ کا مواد نہیں ہے، کانٹینٹ نہیں۔ تو پھر کیا اہم ہے؟ ان کا انداز، فارم۔
وہ سننے والے کو کیسا محسوس کراتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک۔ اور ریک میں رسک اور تھوڑی تاریکی ڈارکنس کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ لفظ ریک کا مطلب ہی ریک ہیل یعنی جہنم کی آگ کریدنے والا ہے۔ اوہو۔ یہ عورت کو محسوس کراتا ہے کہ وہ کسی نایاب اور سنسنی خیز چیز کا حصہ بن رہی ہے۔ ریک میں لمحے میں کھو جانے abandon yourself to the moment کی صلاحیت ہونی چاہیے، خطرے سے بے پرواہی جیسے ایلوس پریسلی۔ ایلوس۔ ہاں، اور یہ تاثر دینا کہ اسے سدھارنے کی، ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، جیسے لارڈ بائرن تھے یا پکاسو۔ اچھا، یہ ریفارم کرنے والی بات۔ ہاں، عورتیں اکثر یہ خواہش محسوس کرتی ہیں۔ ریک اس رجحان کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک بہت طاقتور کشش پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا سائرن کا طریقہ جو ایلوژن اور مسٹری پر مبنی ہے، اور ریک کا طریقہ جو براہ راست خواہش اور الفاظ کے جادو پر چلتا ہے۔ اب ایک تیسری قسم ہے دا آئیڈیل لور۔ دی آئیڈیل لور۔ جی، یہ تو لگتا ہے بالکل مختلف زاویہ ہے۔ یہ کردار دوسرے کی فینٹیسی کو سمجھ کر اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی، آئیڈیل لور کا نقطہ نظر بالکل الگ ہے۔ یہ کردار پہلے اپنے ٹارگٹ کا بہت غور سے مشاہدہ کرتا ہے۔ مشاہدہ؟ ہاں، یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا کمی ہے، وہ کس چیز کے لیے ترستے ہیں، ان کی ادھوری فینٹیسیز کیا ہیں۔ اچھا، گہری بات ہے۔ اور پھر یہ کردار بالکل وہی چیز فراہم کرتا ہے۔ اس میں صبر، پیشنس اور تفصیلات پر گہری توجہ، اٹینشن ٹو ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ فوری کھیل نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ تاریخ کا شاید سب سے کامیاب سیڈیوسر کیسنووا اسی اصول پر چلتا تھا۔ کیسے نہ ہوا؟ اس کا نام تو سنا ہے۔ اس کا کیا طریقہ تھا؟ اس کا طریقہ بظاہر بہت سادہ تھا۔ وہ کسی عورت سے ملتا، اس کا مطالعہ کرتا، اس کے موڈ کو سمجھتا، اس کی گفتگو، اس کے اشاروں سے یہ معلوم کرتا کہ اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے، اور پھر وہ وہی بن جاتا یا وہی چیز فراہم کرتا۔ مثال کے طور پر ایک بور شدہ امیر تاجر کی بیوی تھی، اسے ایڈونچر اور رومانس کی تلاش تھی، کیسانووا نے اسے وہی دیا۔ ایک نوجوان لڑکی تھی، مس پاولین، اسے دوستی، بلند نظریات اور سنجیدہ گفتگو کی ضرورت تھی، کیسانووا اس کے لیے ایک فلسفی دوست بن گیا۔ یعنی ہر ایک کے لیے الگ روپ۔ بالکل۔ ایک اور خاتون تھی، اگنازیا، اسے گناہ کے احساس کے ساتھ اذیت میں لذت ملتی تھی، کیسانووا نے اس تجربے کو بھی ممکن بنایا۔ وہ ہر ایک کے لیے خود کو مکمل طور پر ڈھال لیتا تھا، ان کی انکہی خواہشات اور فینٹیسیز کو زندہ کر دیتا تھا۔ یہ تو بہت زیادہ مشاہدے اور اڈیپٹیبلٹی کی بات ہے۔ کیا اس کی کوئی اور مثال بھی ہے کسی خاتون کی؟ ہاں بالکل، مادام ڈی پومپاڈور نے فرانس کے بادشاہ لوئی 15 کے ساتھ یہی کیا۔ اچھا، مدام ڈی پومپاڈور۔ جی، بادشاہ اور بظاہر عیاشیوں میں گھرا رہتا تھا، لیکن پومپاڈور نے محسوس کیا کہ اندر سے وہ ایک عظیم انسان بننے، تاریخ میں یاد رکھے جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ پہلے تو اس نے بادشاہ کی شدید بوریت کا علاج کیا۔ کانسٹنٹ ناولٹی، مسلسل نیاپن، دلچسپ محفلیں، تھیٹر، خوبصورت اشیاء۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس نے بادشاہ کے کچلے ہوئے آئیڈیلز کو اپیل کیا۔ کچلے ہوئے آئیڈیلز؟ ہاں، وہ خواہشات جو حالات کی وجہ سے دب گئی تھیں۔ اس نے بادشاہ کو وہ آئینہ دکھایا جس میں وہ خود کو صرف ایک عیاش نہیں بلکہ ثقافت کا سرپرست، پیٹرن آف دی آرٹس، ایک عظیم حکمران محسوس کرتا تھا۔ یعنی اس نے صرف جسمانی لذت نہیں دی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے اس کے بہتر نفس، اس کے بیٹر سیلف کو جگایا، اسے وہ بنایا جو وہ بننا چاہتا تھا۔ تو آئیڈیل لور بننے کے لیے صرف خواہش پوری کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے کی نفسیات، ان کی گہری، اکثر چھپی ہوئی تمناؤں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ تو بہت گہری سطح کی بات لگتی ہے۔ بالکل، اس کے لیے مشاہدے کی گہری صلاحیت چاہیے، صرف الفاظ پر نہیں بلکہ غیر زبانی اشاروں، نان وربل کیوز پر توجہ دینا۔ اور صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ فوری نتائج کا کھیل نہیں۔ یہ کردار لوگوں کے بلند نفس کو، ان کے بچپن کے کھوئے ہوئے آئیڈیلز کو اپیل کرتا ہے۔ یہ جنسیت کو بھی زیادہ روحانی یا جمالیاتی بنا کر پیش کر سکتا ہے، اسپریچول یا ایستھیٹک۔ اسی لیے اس کی اپیل اکثر زیادہ دیرپا ہوتی ہے۔ کوئی اور مثال ذہن میں آتی ہے؟ روڈولف ویلنٹینو نے فلموں میں یہی کردار ادا کیا۔ تحفے، پھول، رقص، ہر چیز میں تفصیل پر توجہ جو ظاہر کرتی کہ وہ عورت کے بارے میں کتنا سوچ رہا ہے۔ اچھا،
اور جان ایف کینیڈی نے بھی امریکی عوام کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا. کیملاٹ کا تصور، نیو فرنٹیئر کی باتیں، ہاں کیملاٹ. یہ سب امریکی عوام کے کھوئے ہوئے آئیڈیلز کو جگانے کی کوشش تھی. البتہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ آپ کی حقیقت سامنے آ سکتی ہے. جیسے کینیڈی کے افیئرز. بالکل. حالانکہ لوگ اکثر اپنے آئیڈیل لورز کو معاف کر دیتے ہیں، پھر بھی محتاط رہنا بہتر ہے. تو ہم نے 3 بالکل مختلف انداز دیکھے: سائرن کی دل فریب دوری، ریک کی پرجوش یلغار، اور آئیڈیل لور کی ہمدردانہ تکمیل. یہ تو صرف چند مثالیں ہیں. مصنف نے کل 9 اقسام بیان کی ہیں. جی ہاں، 9. ایک اور قسم جس کا ذکر دلچسپ ہو سکتا ہے وہ ہے دی کرشماتی، دی کرزمیٹک. کرشمہ. یہ کردار تو لگتا ہے بڑے پیمانے پر لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ انفرادی سے زیادہ اجتماعی لگتا ہے. جی ہاں، کرزما ایک بڑے پیمانے کی کھچش ہے. ماس سیڈکشن کہہ لیں. کرشماتی شخصیت ایک ایسی موجودگی، پریزنس رکھتی ہے جو لوگوں کو پرجوش کرتی ہے، انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ موجودگی آتی کہاں سے ہے؟ یہ عام طور پر کسی اندرونی خوبی سے پھوٹتی ہے، جیسے غیر معمولی خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس. ایک خاص قسم کی توانائی، جسے جنسی توانائی بھی کہا جا سکتا ہے، سیکشول انرجی. مقصد کا واضح احساس، سینس آف پرپز، یا ایک گہری قناعت، کنٹینٹمنٹ. یہ خوبیاں اکثر لوگوں میں نہیں ہوتی نا. صحیح. تو جب یہ کسی میں نظر آتی ہیں تو وہ شخص غیر معمولی، ایکسٹراڈنری اور دوسروں سے بڑھ کر سپیریئر لگتا ہے. اچھا، تو یہ اندرونی خوبی باہر کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ کیا اس کے کچھ خاص طریقے ہیں؟ کرشماتی شخصیات اکثر اپنی نگاہوں سے، پیئرسنگ گیز سے، نگاہیں؟ ہاں، یا پرجوش خطابت سے، فائری اوریٹوری، اور ایک پراسراریت کے ماحول سے، ایئر آف مسٹری سے اپنے کرشمے کو بڑھاتی ہیں. پراسراریت؟ جی، کرشمہ اکثر دبی ہوئی توانائیوں، یہاں تک کہ جنسیت، ریپریسڈ سیکشوالٹی پر کھیلتا ہے اور ایک خاص قسم کا ایروٹک چارج پیدا کرتا ہے. ایروٹک چارج؟ عوام میں؟ ہاں، ایک اجتماعی سطح پر. دیکھیں، اس کی جڑیں تو مذہب میں ہیں. خدا کی طرف سے عطا کردہ غیر معمولی خوبی کا مظہر، جیسے موسیٰ کی مثال دی جاتی ہے. حضرت موسیٰ؟ ہاں، ان کی آنکھوں میں چمک، الہامی الفاظ، چمکتا ہوا چہرہ، یہ سب انہیں خدا سے رابطے میں دکھاتا تھا. یہ کرشمے کی ابتدائی شکل تھی. اور جدید دور میں؟ جدید دور میں بھی میکس ویبر کے مطابق کرشماتی شخصیات موجود ہیں جو اپنے کردار کی غیر معمولی خوبی کی وجہ سے لوگوں پر حکمرانی کرتی ہیں، جیسے رابرٹسپیئر یا لینن. اچھا. وہ شاید خدا کی نہیں، مگر کسی عظیم مقصد، گریٹ کاز یا مستقبل کے کسی ویژن کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی اپیل اب بھی بنیادی طور پر جذباتی ہوتی ہے، ایموشنل. یعنی لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں؟ بالکل، ان کے پیروکار ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان پر یقین کر کے وہ خود کو زیادہ زندہ محسوس کرتے ہیں. اس کی کوئی مثال جو اس تصور کو ذرا اور واضح کر سکے؟ بہت سی مثالیں ہیں، جیسے ایویٹا پیرون، ارجنٹائن میں. ایوا پیرون، ہاں. وہ ایک ڈرامہ سینٹ تھیں. انہوں نے تھیٹریلٹی، جذباتی تقریریں اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی مذہبی امیجری کا استعمال کیا. اچھا. اس سب سے انہوں نے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی اور ایک زبردست کرشماتی شخصیت بن گئی. انہوں نے لوگوں کے دبے ہوئے جذبات کو زبان دی، انہیں امید دلائی. تو یہ ایک طرح کا پرفارمنس بھی ہے؟ بالکل ہے. اسی طرح جان آف آرک، لینن، میلکم ایکس، یہ سب مختلف طریقوں سے کرشماتی تھے. ان سب میں کچھ مشترکہ خصوصیات نظر آتی ہیں: ایک واضح مقصد، پرپس، پراسراریت، مسٹری، ٹھیک، فصاحت، ایلوکوینس، تھیٹرکیلٹی، بے باکی، ان انہیبٹڈنس، اور خاص طور پر آنکھوں کی مقناطیسی کشش، میگنیٹزم. لیکن کیا کرشمہ ہمیشہ قائم رہتا ہے؟ یہ تو بڑا نازک لگتا ہے. نہیں، یہ ضروری نہیں. کرشمہ غیر مستحکم، انسٹیبل بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ اگر کرشماتی شخصیت کمزوری دکھائے یا اپنے پیروکاروں سے بہت دور اور ناقابل رسائی، انیکسیسیبل ہو جائے، تو عوام کی محبت نفرت میں بھی بدل سکتی ہے. روبسپیئر کی مثال یہ ظاہر کرتی ہے. کرشمہ برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کوشش اور اپنے سامعین سے ایک تعلق، ایک کنیکشن قائم رکھنا ضروری ہے. سے کام کرتی ہے. سائرن کے پراسرار انداز سے لے کر کرشماتی شخصیت کی عوامی اپیل تک. ہر کردار کی اپنی نفسیات ہے، اپنے اوزار ہیں.
اور یہ سمجھنا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں یقیناً ہمیں انسانی رویے کو، ہیومن بیہیویئر کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ رابرٹ گرین کے مطابق سیڈکشن کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ ہر انسان میں ایک ادھورا پن ہے، ایک کمی، ایک خلا ہوتی ہے، جی بالکل۔ اور ایک کامیاب سیڈیوسر اسی خلا کو پہچان کر اسے پر کرنے کا وعدہ بن کر وہ قدم بڑھاتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ کرنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس شخص کو گرین ٹارگٹ یا وکٹم کہتے ہیں، اور یاد رہے ہم یہاں صرف سورس مٹیریل کو بیان کر رہے ہیں، ان طریقوں کی توصیف نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی اصل کمی کیا ہے۔ اکثر لوگ اپنی کمزوریوں پر جیسے ایک پردہ ڈال کر رکھتے ہیں۔ بالکل، ایک قسم کا آپ کہہ لیں سماجی نقاب پہنا ہوتا ہے، ایک سوشل ماسک۔ پچھلی دفعہ ہم نے گرین کی بیان کردہ کچھ قسموں پر بات کی تھی۔ انہوں نے کل 18 قسمیں بتائی ہیں، ہر ایک اپنی مخصوص کمی کے ساتھ۔ 18، ہاں۔ تو اب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید قسموں کو دیکھتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کے مطابق مختلف لوگوں میں یہ خلا کس شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلی قسم جس کا ذکر سورسز میں ہے وہ ہے دی ریفارمڈ ریک اور سائرن۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جوانی میں شاید بہت دلکش اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والے رہے ہوں گے۔ ہاں، کافی پاپولر شاید۔ لیکن پھر وقت، ذمہ داریاں یا سوشل پریشر کی وجہ سے انہیں وہ سب چھوڑنا پڑا۔ مجبوری بن گئی۔ مگر کہیں نہ کہیں وہ اس پرانے بے باک انداز کی شدت کو وہ یاد کرتے ہیں، مس کرتے ہیں۔ ہاں۔ اور گرین کہتے ہیں کہ یہ یاد انہیں ایک آسان ہدف بنا دیتی ہے، ایک رائپ ٹارگٹ۔ اچھا، کیسے؟ انہیں بس اس گزرے ہوئے ریکش یعنی بے پرواہ عاشق مزاج یا سائرن یعنی فتنہ انگیز عورت والے دور کی ایک جھلک دکھانی ہوتی ہے۔ جسٹ ایک جھلک۔ جی، لیکن اس میں چابی یہ ہے کہ انہیں یہ تاثر دینا ہوگا کہ یہ قدم وہ خود اٹھا رہے ہیں، گویا اپنی پرانی شخصیت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اچھا، کہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، ان کی فطرت میں گرین کے مطابق ایک بے وفائی کا عنصر ہو سکتا ہے، اس لیے ان پر قابو پانا شاید ممکن ہو، لیکن ان کے انپریڈکٹیبل رویے کے نتائج بھی بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ یہ تو ہے دلچسپ۔ پھر ایک اور قسم ہے دی ڈس اپوائنٹڈ ڈریمر۔ دی ڈس اپوائنٹڈ ڈریمر، ہاں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بچپن شاید تنہائی میں گزرا اور انہوں نے کتابوں، فلموں یا اپنے خیالوں میں ایک الگ بہتر دنیا بسا لی۔ ایک فینٹیسی لائف جسے کہتے ہیں۔ ہاں، حقیقی دنیا خاص کر رشتوں کے معاملے میں ان کے ان تصورات سے میل نہیں کھاتی۔ بالکل، ریالٹی تھوڑی پھیکی لگتی ہے انہیں۔ اس لیے وہ ہمیشہ کسی بڑی، رومانٹک یا غیر معمولی چیز کی تلاش میں رہتے ہیں، آلویز سرچنگ۔ اور ان کی پہچان اکثر ان کی پسندیدہ کہانیوں، فلموں یا پھر ان کی باتوں سے ہوتی ہے، جب وہ کسی ایڈونچر یا انوکھی بات پر فوراً ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔ رائٹ۔ گرین کے مطابق انہیں متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اس خیالی دنیا کا کوئی حصہ انہیں حقیقت میں پیش کیا جائے، جیسے رومانس، ایڈونچر یا کچھ پراسراریت۔ مسٹری۔ ان کی فینٹیسی کو فیڈ کرنا ہے۔ جی۔ لیکن یہاں ایک خطرہ ہے، حقیقت کا ایک چھوٹا سا جھٹکا بھی ان کے بنائے ہوئے خوابوں کے شیشے محل کو توڑ سکتا ہے، فوراً، اور وہ آپ سے ہمیشہ کے لیے دور جا سکتے ہیں۔ گویا ان کی خیالی دنیا بہت نازک ہے، فریجائل۔ بہت۔ اچھا، ایک اور قسم ہے دی نیو پروڈ۔ دی نیو پروڈ۔ شاید پہلے پریوڈری یعنی سخت پرہیزگاری صرف جنسی معاملات تک محدود سمجھی جاتی تھی، لیکن گرین کہتے ہیں کہ اب یہ اپیئرنسز، سوسائٹی کے قوانین، پولیٹیکل کریکٹنس اور اخلاقی معیاروں کے بارے میں حد سے زیادہ فکر مندی کی شکل میں بھی نظر آتی ہے۔ ہاں، مطلب یہ لوگ ظاہری طور پر بہت پراپر یا اصول پرست لگتے ہیں، ہر چیز بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ بالکل، لیکن کچھ تو ہوگا اس کے پیچھے۔ لیکن ان کے مطابق اس سختی کے پیچھے اکثر ممنوع ٹرانسگریسو لذات کی طرف ایک دبی ہوئی کشش چھپی ہوتی ہے۔ اچھا، جس سے وہ خود ڈرتے ہیں اور اس کے بالکل الٹ سمت میں بھاگتے ہیں۔ تو یہ جو سختی ہے یہ ایک قسم کا ڈیفنس میکنزم ہے۔ بالکل، ایسے لوگ ان لوگوں کی طرف کھنچتے ہیں جن میں تھوڑا خطرہ، تھوڑی شرارت ہو، تھوڑا ڈینجر، وہ چیز جو ان کے اندر دبی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اگر وہ آپ پر تنقید کریں یا آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں تو گرین کہتے ہیں کہ اسے دل پر نہ لیں، یہ شاید ان کی دلچسپی کی علامت ہو، فیسینیشن کی۔ انٹرسٹنگ ٹیک۔
انہیں صرف آپ کی قربت کا احساس دلانا ہی کافی ہو سکتا ہے، اور جب یہ لوگ کھلتے ہیں تو ان کی پوشیدہ شدت آپ کو حیران کر سکتی ہے۔ واو، ان کی ایک کریکٹنس گویا ایک قلعہ ہے اپنی خواہشات کے گرد۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر آتے ہیں دا کرشڈ سٹار۔ کرشڈ سٹار۔ ہم سب کو توجہ چاہیے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی اپنی زندگی میں مرکز نگاہ تھے، اپنی خوبصورتی، قابلیت یا کسی اور وجہ سے، لیکن اب وہ مقام ان کے پاس نہیں رہا۔ وہ سٹار اب کرش ہو چکا ہے۔ وہ دن چلے گئے۔ ہاں، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں اب فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر سے وہ اس گزری ہوئی شہرت اور توجہ کے لیے ترستے ہیں۔ لانگنگ، جی، اور ان کی پہچان ان کے غیر محفوظ لمحات، انگارڈڈ مومنٹ سے ہو سکتی ہے، مثلا جب محفل میں توجہ ملتی ہے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے، یا جب وہ اپنے شاندار ماضی، اپنے گلوری ڈیز کا ذکر کرتے ہیں۔ آنکھوں میں چمک آ جاتی ہوگی۔ شاید انہیں متوجہ کرنے کا طریقہ گرین کے مطابق سادہ ہے، انہیں دوبارہ مرکز نگاہ بنا دیں، سینٹر آف اٹینشن۔ ان کو لائم لائٹ واپس دے دیں۔ ہاں، ان کے سامنے اپنی چمک کو کم کریں اور انہیں موقع دیں کہ وہ اپنے قابلیت یا خوبیوں کا اظہار کر سکیں، انہیں شائن کرنے دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ ممنون محسوس کریں گے، گریٹفل، اور ان کی دبی ہوئی توانائی، وہ پیشن، آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ وہ اصل میں اپنی گمشدہ شان کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ یہ تو ہوئی کچھ قسمیں۔ گرین نے 18 بتائی ہیں، لیکن یہ چند مثالیں ان کے بنیادی نقطے کو واضح کرتی ہیں کہ ہر ٹارگٹ میں کوئی نہ کوئی مخصوص کمی ہوتی ہے۔ جی، ایک اسپیسیفک لیک۔ اور ایک اہم بات جو وہ کہتے ہیں، کبھی بھی اپنے جیسی قسم کے شخص کو سیڈیوس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ کیونکہ آپ دونوں میں ایک جیسی کمی ہوگی جو ایک دوسرے کو پر کرنے کے بجائے شاید ٹکراؤ پیدا کرے گی، کلیش ہوگا۔ جی ہاں، اس پر وہ کافی زور دیتے ہیں۔ اپنی کمی کو دوسرے میں دیکھنا کشش کے بجائے مقابلہ یا بیزاری پیدا کر سکتا ہے۔ رائٹ۔ خیر، جب یہ ٹائپ سمجھ میں آ جائیں تو گرین کے مطابق اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اصل سیڈکٹیو پروسیس۔ دا ایکچوئل پروسیس۔ جی، اس کے لیے انہوں نے 24 قدم یا ٹیکٹکس بتائی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ان ٹیکٹکس پر آتے ہیں۔ یہ 24 قدم ایک مخصوص ترتیب میں ہیں۔ ایک سیکوینس ہے۔ ہاں، ایک سیکوینس ہے جو پہلے رابطے سے لے کر انجام تک رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی نفسیات کے کچھ اصولوں پر مبنی ہیں۔ ٹائملیس لاز شاید۔ ہاں، شروع کے قدم ٹارگٹ کی پریشانیوں، ان کی انزائٹیز کو کم کر کے ان کے ذہن کو آپ کے خیالات سے بھرنے پر زور دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ 24 ٹیکٹکس 4 بڑے حصوں یا فیزز میں تقسیم کی گئی ہیں۔ 4 phases۔ جی، پہلا فیز ہے سیپریشن، سٹرنگ انٹرسٹ اینڈ ڈیزائر، یعنی علیحدگی، دلچسپی اور خواہش کو ابھارنا۔ سیپریشن، الگ کرنا۔ ہاں، اس کا مقصد ٹارگٹ کو ان کی روزمرہ کی دنیا، ان کے مصروفیات سے تھوڑا الگ کرنا، اور ان کے ذہن میں پہلے آپ کے لیے دلچسپی، انٹرسٹ، اور پھر خواہش، ڈیزائر پیدا کرنا ہے۔ یہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن۔ بالکل، یہ وہ بنیاد ہے جس پر آگے کی عمارت کھڑی ہوگی۔ تو اس پہلے فیز کا پہلا قدم، یہ ٹیکٹک 1، چوز دا رائٹ وکٹم، صحیح ہدف کا انتخاب کریں۔ پہلا قدم اور شاید سب سے اہم۔ اس کی اہمیت ہم نے ویلمونٹ اور میڈم ڈے ٹورول کی مثال میں دیکھی تھی۔ گرین کہتے ہیں کہ صحیح ہدف وہ ہے جس کی کوئی ایسی کمی ہو جو آپ پوری کر سکیں۔ ایک وائڈ ہو جو آپ فل کر سکیں۔ ہاں، جو آپ میں کچھ غیر معمولی یا انوکھا دیکھے، ایگزوٹک۔ اکثر ایسے لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، یا ان کے زندگی میں حال ہی میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہوتی ہے۔ جیسے کہ سوسز میں لکھا ہے، ایک مکمل طور پر مطمئن انسان کو لبھانا تقریباً ناممکن ہے۔ A fully content person is unseducible۔ یہ بات تو ہے۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ہدف آپ میں بھی کوئی خاص جذبات ابھارے، کوئی سپارک ہو۔ کیوں؟ جیسے ویلمونٹ کو ٹورول کی معصومیت نے اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ جذباتی کھینچاؤ آپ کے عمل کو زیادہ فطری اور پراثر بناتی ہے، نیچرل لگتا ہے۔ میک سینس۔ لیکن صرف کشش کافی نہیں، پہلے یہ جانچ لینا بھی ضروری ہے کہ کیا وہ شخص آپ کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ولنریبل ہے یا نہیں۔ ٹیسٹ کرنا ہے۔ ہاں، ایک طرح سے والمونٹ نے جیسے خائے ڈچ پار کرتے وقت ٹورول کی جسمانی کمزوری کو بھانپ لیا تھا، یہ ایک قسم کی جانچ تھی، دیکھنا کہ وہ فزیکلی ڈیپینڈ کرے گی یا نہیں۔ اچھا، سٹل۔ صحیح انتخاب آدھی کامیابی ہے۔
چوز وائزلی. صحیح انتخاب کے بعد اگلا قدم ہے ٹیکٹک 2. کریٹ اے فالس سینس آف سیکیورٹی، اپروچ انڈائریکٹلی. غلط تحفظ کا احساس دلائیں، بلا واسطہ رابطہ کریں. یعنی ڈائریکٹ نہیں ہونا. بالکل نہیں. اگر آپ شروع میں ہی اپنا مقصد ظاہر کر دیں گے تو فوراً مزاحمت، ریزسٹنس پیدا ہو سکتی ہے. والز اپ ہو جاتی ہیں. ہاں، اور وہ شاید کبھی ختم نہ ہو. اس لیے گرین کے مطابق شروعات ہمیشہ غیر واضح، انڈائریکٹ ہونی چاہیے. اس کی کوئی مثال دی ہے؟ ڈیوک دے لوزون اور لا گرانڈ مادموزیل کی کہانی اس کی مثال ہے. لوزون نے پہلے دوستی کا جال بچھایا، ان کا رازدار دوست بن گیا. دا فرینڈ زون اپروچ، لیکن انٹینشنلی. ایگزیکٹلی. یہی اصل نقطہ ہے. دوستی کے ذریعے آپ نہ صرف قیمتی معلومات حاصل کرتے ہیں، ویلیوبل انفو، بلکہ ٹارگٹ کو اطمینان بھی دلاتے ہیں اور ان کی حفاظتی دیواریں، ڈیفنسز نیچے لے آتے ہیں. ان کو کمفرٹیبل کرتے ہیں. جی ہاں، یہ ان کے ذہن میں داخل ہونے کا سنہری دروازہ ہے. گولڈن گیٹ. گولڈن گیٹ ٹو دا مائنڈ. ہاں، جب وہ پرسکون ہو جاتے ہیں تو کوئی معمولی سا جسمانی کانٹیکٹ، ہلکا سا ٹچ یا کوئی اچانک کہا گیا جملہ بھی ان کے ذہن میں ایک نیا خیال ڈال سکتا ہے. ایک بیج بو سکتا ہے. بالکل. پھر وہ خود پہل کرتے ہیں، اس غلط فہمی کے ساتھ کہ انیشیٹو ان کا اپنا ہے، کہ وہ کنٹرول میں ہے. لیکن اصل میں کنٹرول سیڈیوسر کے پاس ہے. ڈرین کے مطابق ہاں، یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے، ایفیکٹو. دیگر انڈائریکٹ طریقوں میں ان کے ماحول میں موجود رہنا، ان کی پیریفری میں یا کسی تیسرے فرد کے ذریعے رابطہ کرنا شامل ہے. تھرڈ پارٹی اپروچ. جی، غیر واضح انداز انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، نیچرلی ہو رہا ہے. اچھا، تو جب آپ ان کے قریب آ گئے اور انہوں نے آپ کو نوٹس کر لیا، پھر کیا؟ یہاں آتا ہے ٹیکٹک 3، سینڈ مکسڈ سگنلز. ملے جلے اشارے بھیجیں. مکس سگنلز. یہ تو کامن ہے. ہاں، لیکن یہاں اس کا استعمال اسٹریٹجی کا حصہ ہے. لوگوں کی توجہ فوراً حاصل کرنے کے لیے واضح چیزیں کام آتی ہیں، لیکن دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ایمبیگوٹی یعنی غیر واضح ہونا زیادہ طاقتور ہے، پوٹنٹ. کیسے؟ مطلب کس طرح کے مکس سگنلز؟ اپنے اندر متضاد کانٹراڈکٹری خصوصیات کا اشارہ دیں. ٹف بھی ہیں اور نرم بھی، اسپرچول بھی اور ارتھی بھی، انوسنٹ بھی اور کننگ بھی. اچھا، کہ آپ ایک سمپل پیکج نہیں ہے، کمپلیکسٹی ہے. رائٹ. اس کا مقصد آپ کی شخصیت میں ایک گہرائی کا ایک ایلوژن پیدا کرنا ہے جو لوگوں کو حیران و متجسس کرتا ہے، فیسنیٹ کرتا ہے. میڈم ریکامیر کی مثال دی جاتی ہے. ان کا معصوم فرشتہ جیسا چہرہ اور ان کا فلرٹیشس برتاؤ پرنس آگسٹ کو عجل میں ڈال دیتا تھا، کنفیوز کر دیتا وہ تھا. مجھے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ہیں کیا. جی، یا آسکر وائلڈ جن کا زنانہ پن ان کی حاضر جوابی اور پر اعتماد گفتگو کے بالکل برعکس تھا. وہ بھی ایک کانٹرڈکشن تھا. بالکل. یہ تضاد لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آپ اصل میں ہیں کیا. وہ پزل سالو کرنا چاہتے ہیں. جینڈر رولز کے ساتھ کھیلنا بھی اس کا حصہ ہو سکتا ہے. ہاں، جیسے نینون دا انکلو کرتی تھیں، ان کی میسکلن سٹریک، یا پھر ڈینڈی ٹائپس کی جذباتی سرد مہری، ایموشنل کولڈنس. یہ سب اسی ٹیکٹک کا حصہ ہو سکتا ہے. تو یہ مسٹری انہیں مسلسل آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور رکھتا ہے. آکیوپائی دیئر مائنڈ. ایگزیکٹلی. یہ تو ہوئی شخصیت کی بات. اب آتا ہے ٹیکٹک 4. اپیئر ٹو بی این آبجیکٹ آف ڈیزائر. کریٹ ٹرائنگلز. مطلوب نظر آئیں، تکونے بنائیں. آبجیکٹ آف ڈیزائر. ہاں، لوگ اس چیز کی طرف زیادہ کھنچتے ہیں جو دوسروں کو پسند ہو. ہمیں اکثر وہ چاہیے ہوتا ہے جو دوسروں کو چاہیے. سوشل پروف والی بات. صحیح. تو اپنے گرد ایک مقبولیات، ایک ڈیزائربلٹی کا ماحول پیدا کرنا ضروری ہے. اور اس کا ایک بہترین طریقہ ہے ٹرائنگلز یعنی تکونے بنانا ہے. ٹرائنگلز مطلب یعنی اپنے اور ٹارگٹ کے درمیان کسی تیسرے فرد یا افراد کو لانا جو آپ میں دلچسپی رکھتے ہوں. کمپٹیشن کا ایلیوژن پیدا کرنا. اچھا، لو ایندریس لومے اس کی ماہر تھیں. ریچ، نیچے، فروئڈ، ٹاؤس، یہ سب ان کے لیے ایک طرح سے مقابلہ کرتے رہے، کمپیٹ کرتے تھے. تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کمپٹیشن ہے تو ان کی انا، ان کی وینٹی جاگ اٹھتی ہے اور وہ آپ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پروف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں. اپنے گرد چاہنے والوں، دوست، امیدوار، سابق عاشق کو جمع کرنا، جسے ہیرم ایفیکٹ کہا گیا ہے، اسی کا حصہ ہے. ہیرم ایفیکٹ، انٹرسٹنگ ٹرم. اپنی شہرت جیسے ایرل فلن کی تھی، یا پھر دوسروں سے اپنا فرق واضح کرنا
جیسے نیل گوین نے سخت درباری خواتین کے مقابلے میں کیا، یہ سب آپ کی کشش بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں سوشل پروف کا اصول ہے۔ اگر دوسرے آپ کو چاہتے ہیں تو آپ میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ یو مسٹ بی ویلیوبل۔ بالکل صحیح۔ یہ ہے ٹیکٹک 5، کریٹ اے نیڈ، سٹر اینگزائٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ۔ ضرورت پیدا کریں، پریشانی اور بے اطمینانی کو ابھاریں۔ نیڈ کریٹ کرنی ہے۔ جی، ایک مکمل طور پر مطمئن انسان کو لبھانا ممکن نہیں، اس لیے ٹارگٹ کے ذہن میں تھوڑی بے چینی اور عدم اطمینان پیدا کرنا ہوگا۔ ان کو ان کی کرنٹ سچویشن سے تھوڑا ڈسسیٹسفائیڈ کرنا ہے۔ ہاں، انہیں یہ احساس دلانا کہ ان کے حالات یا وہ خود کچھ کم ہے، زندگی میں ایڈونچر نہیں، وہ اپنے آئیڈیل سے دور ہو گئے ہیں یا شاید بورنگ ہو گئے ہیں۔ ایک قسم کی کمی، انایڈیکویسی کا احساس دلانا ہے۔ جی، اور اس کمی کے احساس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ احساس ان کے ذہن میں آپ کے لیے جگہ بناتا ہے۔ آپ اس کمی کو پر کرنے والے نظر آتے ہیں۔ اچھا، ڈی ایچ لارنس اس میں ماہر بتائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کی کمزوریوں پر نشاندہی کر کے انہیں پریشان اور غیر محفوظ محسوس کراتے تھے، اینکشس اور انسیکیور۔ دیٹ ساؤنڈز ہارش۔ گرین کے مطابق یہ پریشانی اور کمی کا احساس ہی خواہش ڈیزائر کا پیشخیمہ ہے، پریکورسر ہے۔ ڈیزائر پیدا کرنے کے لیے پہلے نیڈ پیدا کرنی ہے۔ جی، پلیٹو کے سمپوزیم میں ایروس، محبت کا دیوتا، کی کہانی بھی یہی بتاتی ہے۔ وہ ضرورت، پاورٹی اور ہوشیاری، کنٹرائیونس سے پیدا ہوا تھا۔ پہلے ضرورت پیدا ہوتی ہے، پھر اسے حاصل کرنے کی تدبیر۔ تو ٹارگٹ کی کمزور رگ، ویک سپاٹ پہ ہلکی سی چوٹ لگائیں۔ ایک زخم بنائیں جسے آپ بار بار کھرید سکیں تاکہ وہ بے چین رہیں۔ لیکن یہ زخم تو صرف ان کی ذاتی کمی کا نہیں ہو سکتا، شاید ان کے حالات، ان کے دوست یا ان کے ماضی سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے کہا، ہاں بالکل۔ ڈان ہارن کی مثال دی گئی ہے کہ وہ گاؤں کی لڑکی کو اس کی محدود زندگی، اس کی پروونشل لائف کا احساس دلاتا ہے کہ تم اس سے بہتر ڈیزرو کرتی ہو۔ شاید جان ایف کینیڈی نے 1950s کے امریکہ میں یکسانیت، کنفارمٹی پر بے اطمینانی پیدا کر کے لوگوں کو نئے افق، نیو فرنٹیئر کا خواب دکھایا۔ پولیٹیکل اگزامپل ہے یہ تو۔ ہاں، لیکن پرنسپل وہی ہے، مگر یہ بے اطمینانی پیدا کرنے میں بہت نزاکت، سٹلٹی چاہیے۔ سیدھا حملہ لوگوں کو دفاعی، ڈیفینسو بنا دیتا ہے۔ تو اگر سیدھا حملہ نہیں کرنا تو پھر یہ احساس کیسے پیدا کیا جائے؟ انڈائریکٹلی۔ یہاں پر آتا ہے اڈلا فن، ٹیکٹک 6، ماسٹر دا آرٹ آف انسینیویشن، کنایا امیزی کے فن میں مہارت حاصل کریں۔ انسینیویشن، اشاروں میں بات کرنا؟ جی، اگر آپ ضرورت پیدا کرنے میں بہت واضح ہوں گے تو لوگ فوراً حفاظتی کھول میں چلے جائیں گے، ڈیفینس اپ۔ رائٹ۔ کنایا امیزی، انسینویشن، ایک ایسا فن ہے جس کا دفاع کرنا مشکل ہے، ڈیفینس نہیں ہے اس کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کے ذہن میں اشاروں میں خیالات ڈالنے کا طریقہ ہے، ایسے غیر واضح اشارے دینا جو بعد میں ان کے اپنے خیالات بن کر ابھرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے یہ ان کا اپنا آئیڈیا تھا۔ بالکل، یہ لاشعور سب کانشس سطح پر کام کرتا ہے۔ اس کی کوئی مثال، کانکریٹ ایگزامپل؟ ویوان ڈینون کی کہانی نو ٹمورو میں میڈم دی ٹی اس کی اچھی مثال ہے۔ وہ کیریج میں اتفاقاً نوجوان کے قریب سرکتی ہیں، ایکسیڈنٹلی۔ ہاں ایکسیڈنٹلی، پھر اس کی محبوبہ کی بے وفائی کا اشارہ دیتی ہیں اور پھر فوراً معافی مانگ لیتی ہیں۔ جیسے غلطی سے کہہ دیا۔ جی، میں کہہ رہی ہوں بھول جاؤ، لیکن جانتی ہوں تم نہیں بھولو گے۔ پھر وہ محل کے خاص کمرے کا ذکر کرتی ہیں۔ سب کچھ ایمبیگوس، سجیسٹیو۔ بالکل، اس سے ہدف کے ذہن میں خواہش، الجھن، بے اطمینانی سب ایک ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ کنفیوژن اور ڈیزائر دونوں۔ تو انسینویشن کے لیے کیا ٹولز ہیں؟ زبان کا پھسلنا، سلپس آف دا ٹنگ، اس پر سوچنا والے جملے، ڈھکے چھپے حوالے، ویل ریفرنسز، فوری معافی مانگ لینا، کوئک اپالوجیز، یا عام گفتگو کے دوران کشش بھری نظروں، الورنگ گلانسز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نان وربل کیوز۔ ہاں، نان وربل کیوز یعنی غیر لفظی اشارے، خاص کر آنکھوں کا استعمال، جیسے میڈم ریکیمیا یا لارڈ بائرن کا انڈر لک بہت طاقتور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اسے پروو کرنا مشکل ہے۔ جی کہ اس کا حوالہ دینا یا اس پر بحث کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ گویا مسٹری اور لذت کی اپنی ایک زبان ہے جو لفظوں سے زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے۔ تو یہ پہلے 6 قلم ہوئے: صحیح ہدف چننا، غیر واضح طریقے سے قریب آنا، مکس سگنلز بھیجنا، خود کو مطلوب ظاہر کرنا، ضرورت کا احساس دلانا، اور پھر کنارے میں خیالات ڈالنا۔
یہ سب گویا سٹیج تیار کر رہا ہے۔ بالکل، یہ سب پہلے فیز یعنی سیپریشن، سٹرنگ، انٹرسٹ اینڈ ڈیزائر کا حصہ ہے، فاؤنڈیشن سیٹ ہو رہی ہے۔ ہاں، مقصد ابھی تک ہدف کو ان کی معمول کی زندگی سے نکال کر ان کے ذہن میں آپ کے لیے دلچسپی اور پھر خواہش کے بیچ بونا ہے۔ لیکن ابھی 2 قدم اس فیز کے باقی ہیں۔ پہلا فیز ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ انٹر دا اسپرٹ، ٹیمپٹیشن۔ جی ہاں، ٹیکٹک 7 انٹر دا اسپرٹ۔ لوگوں کو ان کے شیل سے باہر نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے اسپرٹ میں داخل ہو جائیں، ان کی روح میں اتر جائیں۔ ایک طرح سے ان کے رولز فالو کریں، ان کی پسند کو انجوائے کریں، ان کے موڈز کے مطابق اڈیپٹ کریں۔ مررنگ۔ ہاں، مررنگ بھی اس کا حصہ ہے۔ اس سے ان کا نارسسزم سٹروک ہوتا ہے اور ڈیفنسز کمزور ہوتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے آپ ان کو سمجھتے ہیں۔ سنڈی ایڈمز اور پریزیڈنٹ سکارنو کی مثال یاد ہے؟ ہاں، سکارنو نے ایڈمز کے ہر موڈ، ہر ڈیمانڈ کو انڈلج کیا، اس کے سٹائل کو مرر کیا، یہاں تک کہ اس کے ہیئر کلر کو بھی اپریشیٹ کیا۔ تو ایڈمز کو لگا وہ کنٹرول میں ہے۔ لیکن اصل میں سکارنو اس کے ایموشنز کو انگیج کر رہا تھا، اس کو اپنے جیسا بنا رہا تھا۔ مررنگ ایک قسم کی ہپنوسس ہے۔ اس میں صرف ظاہری چیزیں نہیں ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے آئیڈیلز، ان کی وہ شخصیت جو وہ بننا چاہتے تھے، اس کو بھی مرر کرنا شامل ہے، جیسے شاٹیو برانڈ نے کیا تھا، ان کے انسپوکن ڈیزائرز کو مرر کرنا۔ ڈیپ مررنگ۔ جی، اور پھر آتی ہے فیز 1 کی آخری ٹیکٹک، ٹیکٹک 8 کریٹ ٹیمپٹیشن۔ ٹیمپٹیشن، لالچ دینا۔ ایک طرح سے ٹارگٹ کو اپنی سیڈکشن میں گہرا کھینچنے کے لیے صحیح ٹیمپٹیشن پیدا کرنا ضروری ہے، آنے والی پلیزرز کی ایک جھلک۔ ٹیز کرنا۔ ہاں، ان کی کمزوری، ان کی وہ فینٹیزی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اسے ٹارگٹ کریں اور ہنٹ دیں کہ آپ اسے پورا کر سکتے ہیں۔ پرومس آف پلیزر۔ کرسٹیٹا موروریلا نے ڈان خوان کو واپس پانے کے لیے یہی کیا تھا نا؟ بالکل، اس نے خود کو فوربڈن فروٹ بنایا، شادی شدہ، بچے والی، جو سب جھوٹ تھا۔ ڈان خوان کی کمزوری کیا تھی؟ چیلنج، وہ چیز جو اسے مل نہیں سکتی تھی، فوربڈن۔ کرسٹیٹا نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کیا۔ تو ٹیمپٹیشن کے لیے سائیکولوجیکل بیریئرز کریٹ کرنا۔ جیسے میں اویلیبل نہیں ہوں، ٹائمنگ ٹھیک نہیں، ہم صرف دوست ہیں، یہ سب ڈیزائر کو انٹینسیفائی کرتا ہے۔ آبسٹیکلز کریٹ ڈیزائر۔ نیپولین نے اپنی فوج کو اٹلی کی دولت اور گلوری کا لالچ دیا تھا، یہ بھی ٹیمپٹیشن تھی۔ ہاں، وہ بھی ایک قسم کی ٹیمپٹیشن تھی۔ بتشیبہ نے ڈیوڈ کو نہاتے ہوئے دیکھنے کی اپرچونٹی دی، یہ بھی ٹیمپٹیشن تھی۔ لیکن اس ٹیمپٹیشن کو واضح نہیں کرنا۔ نہیں، ٹیمپٹیشن کو ویگ رکھیں، سیٹسفیکشن کو پوسٹپون کریں تاکہ ان کا مائنڈ باقی کام خود کرے، امیجنیشن کو کام کرنے دیں۔ تو یہ تھا پہلا فیز اور اس کے شروع کے 8 قدم، وکٹم کو ان کی دنیا سے نکال کر انٹرسٹ اور ڈیزائر پیدا کرنا، اور پھر انہیں ایک ایسی ٹیمپٹیشن دینا جسے وہ ریزسٹ نہ کر سکیں۔ جی، سیپریشن اینڈ سٹرنگ انٹرسٹ بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ فیز 2۔ تو پچھلی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات تو واضح ہے کہ الفاظ کا جادو صرف بولنے تک ہی نہیں بلکہ لکھنے میں بھی ایک الگ ہی طاقت رکھتا ہے۔ خاص طور پہ جب زبان کو تھوڑا جان بوجھ کر مبہم رکھا جائے، ویگ رکھا جائے، تو لوگ اس میں اپنی مرضی کے معنی تلاش کر لیتے ہیں۔ اور تحریر، رائٹنگ، تو جیسے کسی کی خیالی دنیا کو، فینٹیسیز کو بھڑکانے اور اپنی ایک مثالی تصویر، ایک آئیڈیلائزڈ امیج بنانے کا بہترین ذریعہ بن جاتی ہے۔ بالکل درست، بلکہ اس کی ایک شاندار مثال شارلز ڈے گول کا 1958 کا الجیریا کا دورہ ہے۔ حالات آپ کو پتہ ہے کشیدہ تھے، فرانسیسی نوآبادیاتی فرینچ کولونیلز وہ بغاوت کے دہانے پر تھے، تو ڈے گال الجیرز میں آئے، ہزاروں کا جذباتی ہجوم تھا، اور انہوں نے آ کر صرف اتنا کہا، "Je vous ai compris"، یعنی میں نے تمہیں سمجھ لیا ہے۔ اب یہ جملہ تو بہت مبہم تھا، مطلب اس کا تو کچھ بھی مطلب ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ میں سمجھ گئی ہوں کہ تم لوگ کتنے خطرناک ہو، لیکن وہ جو پرجوش ایکسٹیٹک ہجوم تھا، اس نے وہی مطلب نکالا جو وہ سننا چاہتے تھے، کہ دی گول ان کے ساتھ ہیں۔ ابہام نے انہیں موقع دیا کہ وہ اپنی خواہشات اس جملے پر پروجیکٹ کر سکے۔ ہاں، اور ڈی گول نے انہیں مستقبل کے سنہرے وعدوں، فرانس کی عظمت کی باتوں اور
نظم و ضبط، ڈسپلن جیسے الفاظ میں الجھائے رکھا، یہ وہ باتیں تھیں جو رائٹ ونگرز کو آپ کو پتہ ہے پسند تھی۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اس نے ایک بار بھی صاف صاف نہیں کہا کہ الجیریا فرانسیسی رہے گا، لیکن وہ جذباتی حوالے، ایموشنل ریفرنسز جیسے دوسری جنگ عظیم کی فرینچ ریزسٹنس کا ذکر، ان سب نے لوگوں کو اصل مدعے پر فوکس ہی نہیں کرنے دیا۔ اور اصل میں تو بعد میں ڈی گول نے الجیریا کی آزادی، انڈیپینڈنس کی ہی راہ ہموار کی۔ یہ تو کمال کی مثال ہے الفاظ سے توجہ ہٹانے کی۔ یقیناً یہی تو ہے، مطلب سیڈکٹیو اوریٹری، الفاظ کا نشہ۔ دوسری طرف رائٹنگ کا جادو دیکھنا ہو تو سورن کیرکیگارڈ کی کتاب ہے دی سیڈیوسرز ڈائری، جوہانس اور کورڈیلیا کی کہانی۔ جوہانس پہلے کورڈیلیا کو مکمل نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، ایک سنجیدہ رازدار قسم کا آدمی۔ وہ تاثر بناتا ہے، پھر اچانک خط لکھ کر محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی انتہائی شاعرانہ، میٹافوریکل اور کافی مبہم، ایمبیگوس انداز میں۔ اور کورڈیلیا، جو پہلے ہی اس کی خاموشی سے انٹریگڈ تھی، وہ ان خطوط سے بالکل مسحور ہو جاتی ہے۔ یوہانس خط لکھتا رہتا ہے، کبھی دیوانگی، انٹاکسیکیشنز کا رنگ، کبھی یونانی دیومالا، گریک میتھ کے حوالے، کبھی بالکل مختصر سجسٹیو نوٹس۔ کورڈیلیا غیر محسوس طور پر اس کے انداز کو، اس کی امیجری کو اپناتی جاتی ہے۔ وہ یوہانس کو پہلے سے کہیں زیادہ گہرا، مسٹیریس سمجھنے لگتی ہے۔ اوویڈ نے بھی تو کہا تھا، A persuasive letter's the thing to lead off with. Explore her mind. اہم بات یہ ہے کہ جوہانس جان بوجھ کر ذاتی موجودگی، پرسنل پریزنس سے گریز کرتا ہے، تاکہ جیسے کیرکیگارڈ نے لکھا، کورڈیلیا اپنے آئیڈیل کے ساتھ اکیلی رہ سکے، اپنے تصوراتی محبوب کے ساتھ۔ خطوط کے ذریعے وہ کورڈیلیا کے ذہن پر قابض ہو جاتا ہے، اس کے جسم کو فتح کرنے سے بھی پہلے۔ یہ ہے الٹیمیٹ سیڈکشن تھرو رائٹنگ۔ مارک اینٹونی نے بھی تو سیزر کے قتل کے بعد رومی عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے یہی کیا تھا۔ جذباتی تقریر، آنسو، غصہ، سیزر کی وصیت کا ٹیزر دینا، خون آلود چوگا دکھانا، یہ سب ایموشنل مینیپولیشن ہی تو تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ الفاظ چاہے بولے جائیں یا لکھے جائیں، اگر وہ جذبات کو بھڑکا سکتے ہیں، ابہام، ایمبیگوٹی پیدا کر سکتے ہیں، اور سننے یا پڑھنے والے کو اپنی مرضی کے معنی اخذ کرنے کی جگہ دے سکتے ہیں، تو وہ ایک بہت طاقتور ہتھیار بن جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو حقیقت سے دور لے جاتے ہیں ایک طرح سے۔ بالکل، ابہام اور جذباتیت کا یہ امتزاج، یہ لوگوں کی عقلی سوچ کو جیسے وقتی طور پر سائیڈ پر کر دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ الفاظ، خاص طور پر مبہم اور جذباتی زبان، یہ ذہنوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ڈی گول کی تقریر ہو یا جوہانس کے خطوط، مقصد ایک ہی تھا، اپنی مرضی کے معنی پیدا کروانا۔ اچھا، تو اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ الفاظ کے علاوہ ہمارے حواس، سینسز کو کیسے مسحور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے دی سینشوس ایفیکٹ۔ جی، یہ بھی بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ بات صرف کہنے یا لکھنے کی نہیں، بلکہ محسوس کروانے کی ہے۔ جاپان کے قدیم ہیان دور کے پرنس گینجی کی مثال لیں۔ جب وہ اپنی منہ بولی بیٹی ٹاماکازورا کے محافظ بنے تو انہوں نے اسے عام تحائف نہیں دیے۔ ان کے بھیجے ہوئے لباس، روبز، وہ ایسے رنگوں کے تھے جیسے کسی اور ہی دنیا میں رنگے گئے ہوں۔ ان کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبوئیں وہ نشہ آور تھیں۔ یہ صرف کپڑے نہیں تھے، یہ ایک پورا تجربہ تھا۔ اور کہانی میں آگے چل کر جب گینجی نے تاماکازورا کے ایک چاہنے والے پرنس ہوتارو کے لیے ملاقات کا اہتمام کیا تو منظر بڑا ڈرامائی تھا۔ ہوتارو کو پہلے ایک پراسرار دلکش خوشبو محسوس ہوئی، جس میں گینجی کی اپنی مخصوص خوشبو بھی شامل تھی۔ پھر اندھیرے میں ایک پراسرار روشنی کی جھلک میں ہوتارو نے تاماکازورا کو دیکھا، صرف ایک لمحے کے لیے۔ یہ اچانک چمک، وہ مختصر سی جھلک اور وہ مسحور کن خوشبو ہوتارو کو دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ گینجی نے یہاں صرف الفاظ نہیں بلکہ پورا ماحول، ڈیٹیلز، خوشبو، رنگ، روشنی، حتیٰ کہ فائر فلائز کا استعمال کیا۔ یہ حواس پر براہ راست حملہ تھا۔ سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ 8ویں صدی کی چین کی یانگ کوئے فے کو دیکھیں، ایمپرر منگ ہوانگ کی۔ ان کی مخصوص خوشبو، باریک ترین ریشمی لباس، چلنے کا انداز جیسے ہوا میں تیر رہی ہوں، ان کا رقص، میوزک، دیکھنے کا انداز، یہ سب حسیاتی تفصیلات، سینشوس ڈیٹیلز تھیں جنہوں نے شہنشاہ کو دیوانہ بنا دیا۔ الفاظ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔
روڈولف ویلنٹینو کو دیکھیں، خاموش فلموں میں ان کی اداکاری میں پھول بھیجنا، ہاتھ تھامنا، سگریٹ جلانا، رقص، یہ سب جیسچرز تھے، الفاظ کے بغیر ہی پوری کہانی بیان ہو رہی تھی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لٹل تھنگس، یہ بڑا فرق ڈالتی ہیں نا۔ پرنس پوٹیمکن نے کیتھرین دی گریٹ کو کیسے متاثر کیا؟ وہ کوئی بہت خوبصورت تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے ملکہ کا دل چھوٹی چھوٹی باتوں سے جیتا۔ سوچ سمجھ کر دیے گئے تحائف، دلچسپ خطوط، تفریحات کا اہتمام، گیت۔ بینجامن ڈزریلی نے کوئین وکٹوریہ کو مہنگے گلدستے نہیں بلکہ عام جنگلی پھول پرمروزز بھیجے جو ملکہ کو پسند تھے، اور ان کی سادہ مگر گہری دوستی کی علامت بن گئی۔ تو یہاں تحفے کی قیمت نہیں، اس کے پیچھے کی سوچ، وہ سینٹیمنٹ اہم ہے۔ یہ چیزیں ذہن پر دیر پا نقش چھوڑتی ہیں۔ بالکل، اور جب آپ کسی کے حواس کو تفصیلات میں الجھا دیتے ہیں، رنگ، خوشبو، موسیقی، ماحول، تو ان کی تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ کمزور پڑ جاتی ہے۔ ڈینونزیو نے فیومے میں جو عوامی تماشے کیے، پبلک سپیکٹیکلز، جھنڈے، مشالیں، جلوس، وردیاں، وہ سب بھی لوگوں کے حواس کو متاثر کرنے، انہیں اصل مسائل سے ڈسٹریکٹ کرنے اور جذبات بھڑکانے کا ہی ایک طریقہ تھا۔ جتنی زیادہ تفصیلات ہوں گی، اتنا ہی سوچنا مشکل ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ احتیاط سے ترتیب دی گئی حساتی تفصیلات، خوشبو، رنگ، لباس، اشارے، تحائف اور ماحول، یہ بھی کسی کو مسحور کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ براہ راست جذبات اور حواس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ یہ تفصیلات یہ بالکل آپ کے عقلی دفاع، ریشنل ڈیفنسز کو بائی پاس کر جاتی ہیں اور ایک ناقابل فراموش وسرل تجربہ تخلیق کرتی ہیں۔ حواس کے بعد اب ہم ذرا گہرے پانیوں میں اترتے ہیں، ان نفسیاتی چالوں، سائیکولوجیکل گیمز کی طرف جو انسان کے لاشعور کو نشانہ بناتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے موجودگی اور غیر موجودگی کا کھیل، یا پوئٹک پریزنس ایبسنس۔ خوان پرون اور ایوا ڈوارٹے کی کہانی اس کی اچھی مثال ہے۔ شروع میں ایوا پیرون کی زندگی میں ہر جگہ موجود تھیں، ان کی ہر بات کی تائید کرتی، انہیں پاورفل محسوس کرواتی۔ پیرون اس توجہ اور تائید کے عادی، ایڈکٹڈ ہو گئے، پر جدا ہوئے تب انہیں ایوا کی اہمیت کا شدت احساس ہوا۔ اب وہ انہیں ایک مقدس ہستی، ایک سینٹ، ایک ہیروئن نظر آنے لگیں۔ اس جدائی، ایبسنس، نے ان کے جذبات کو کئی گنا بڑھا دیا۔ فرانسیسی مصنف سٹینڈال نے اس عمل کو کرسٹلائزیشن کہا ہے، یعنی جب محبوب ہماری پہنچ سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے تو شک، ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے اور ہماری امیجنیشن اسے اور بھی آئیڈیلائز کر دیتی ہے، بالکل جیسے نمک کے پانی میں دھاگا ڈالنے سے اس پر خوبصورت کرسٹلز جم جاتے ہیں۔ پیرون نے جیل سے ہی ایوا سے شادی کا وعدہ کر لیا۔ یہ بوری کا جادو ہے، کبھی کبھی قریب رہنے سے زیادہ دور رہنا زیادہ اثر رکھتا ہے نا؟ ڈیوک ڈے لوزن نے بھی گرینڈ مدموزیل کو اسی طرح قابو کیا تھا۔ دربار میں مختصر ملاقاتیں، کبھی گرم جوشی، کبھی ہلکی سی بے رخی۔ اسے مدموزیل کے دل میں شک پیدا ہوا کہ لوزن ان میں دلچسپی رکھتے بھی ہیں یا نہیں، اور اسی شک نے انہیں لوزن کے بارے میں مسلسل سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ قول ہے نا، if you are easily had, you cannot be worth that much۔ اسی نفسیاتی کھیل کا ایک اور پہلو ہے حکمت عملی والی کمزوری یا اسٹریٹیجک ویکنس، یعنی اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنانا۔ ڈینجرس لیزونز کا کردار ہے ویلمونٹ، وہ پریزیڈنٹ تورویل کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ ویلمونٹ کی شہرت تو ایک بدنام زمانہ شخص کی تھی، لیکن وہ تورویل کے سامنے اداس، پچھتاتا ہوا نظر آیا۔ پھر اچانک محبت کا اعتراف کیا، مگر اس انداز میں کہ وہ خود اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہے، کمزور ہے، اور اس جذبے پر قابو پانے کے لیے پریزیڈنٹ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اور پریزیڈنٹ، جو اپنی پرہیزگاری اور مضبوط کردار پر نازا تھی، اس کمزور، بے بس نظر آنے والے شخص کے لیے ہمدردی محسوس کرنے لگی۔ وہ اسے سدھارنا چاہتی تھی، اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، اور اسی ہمدردی کے چال میں پھنس گئی۔ لارڈ بائرن کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ ان کی شہرت خطرناک تھی، لیکن ان کی ذاتی کمزوریاں، جیسے ان کا لنگڑا کر چلنا اور اس پر ان کی شرمندگی، یہ چیزیں عورتوں کو ان کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ ان کا خیال رکھنا چاہتی تھیں، ان کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ کمزوری کا یہ مظاہرہ یہ قربت پیدا کرتا ہے۔ بالکل، آنسوؤں، ٹیئرز کا استعمال بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔
ایمپریس جوسفائن نے نپولین پر اپنا اثر رکھنے کے لیے اکثر آنسوؤں کا سہارا لیا۔ کسی کو روتا دیکھ کر فطرتاً ہمدردی پیدا ہوتی ہے، دلیل کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی میں بھی اگر کوئی ہلکا سا نقص ہو، بلیمش، جیسے کوئی تل یا نشان، تو وہ کردار کو زیادہ انسانی اور پیارا بنا دیتا ہے۔ کمال سے زیادہ ہلکا سا نقص زیادہ پرکشش ہو سکتا ہے۔ کمزوری کو چھپانے کے بجائے اسے ذہانت سے استعمال کرنا، یہ ایک فن ہے۔ اور پھر ایک اور دلچسپ نفسیاتی حربہ ہے حقیقت میں تصور کو اتارنا، یا فینٹیسی ان دا فلیش، یعنی حقیقت اور تصور کی سرحدوں کو دھندلا دینا۔ 1964 میں برنارڈ بوری اسکاؤٹ نامی ایک فرانسیسی سفارتکار بیجنگ آیا۔ تنہا تھا، بور تھا، ایڈونچر کا خواہشمند تھا۔ اس کی ملاقات شی پے پو سے ہوئی، جو ایک چینی اوپرا رائٹر اور استاد تھے۔ پے پو نے بڑی مہارت سے آہستہ آہستہ بوری اسکاؤٹ کو کہانیوں کا عادی بنایا، پھر اسے مشہور چینی لوک کہانی دا اسٹوری آف دا بٹرفلائی سنائی، جس میں ایک لڑکی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لڑکے کا بھیس بدل کر رہتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک جذباتی لمحے میں پیپو نے بوری اسکاؤٹ پر انکشاف کیا کہ یہ دراصل اس کی اپنی کہانی ہے۔ وہ بھی ایک لڑکی ہے جسے خاندان نے لڑکے کی طرح پالا ہے۔ بوری اسکاؤٹ، جو پہلے ہی پیپو کی پر اسراریت اور انوکھی شخصیت کی طرف مائل تھا، وہ اس کہانی پر فوراً یقین کر بیٹھا۔ پیپیو نے اس کردار کو کمال مہارت سے نبھایا۔ شرمیلا پن، مردانہ لباس میں نسوانیت کی ہلکی سی جھلک، پراسراریت، یہ سب بوری اسکاؤٹ کی ایگزوٹک ایڈونچر کی فینٹیسی کو پورا کر رہا تھا۔ حقیقت اور تصور اس طرح گھل مل گئے کہ جب پیپیو نے ایک بچہ بھی پیش کیا جو دراصل کہیں سے لایا گیا تھا، بوری اسکاؤٹ کو کوئی شک نہیں ہوا۔ یہ دھوکہ کئی سال تک چلا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ کسی کی گہری خواہشات اور تصورات کو سمجھ لیں تو آپ انہیں ایک ایسی حقیقت بنا کر پیش کر سکتے ہیں جس پر وہ یقین کرنا چاہیں۔ جی، کیونکہ یہ بالکل پوٹیمکن ولیجز کی طرح ہے۔ پرنس پوٹیمکن نے ملکہ کیتھرین دی گریٹ کے دورے کے لیے راستے میں جعلی خوشحال گاؤں کھڑے کر دیے تھے تاکہ ملکہ کو لگے کہ ان کی سلطنت ترقی کر رہی ہے اور عوام خوش ہیں۔ یہ ایک وسیع ایلوژن تھا جو ملکہ کی خواہشات کو پورا کرتا نظر آ رہا تھا۔ ایما ہیملٹن نے خود کو قدیم یونانی مجسموں اور دیویوں جیسا بنا کر پیش کیا۔ پولین بوناپارٹ نے ایک جرمن آفیسر کو ایک پریوں کی کہانی، فیری ٹیل کا حصہ محسوس کروایا۔ لوگوں کی فینٹیسیز کو سمجھنا اور انہیں حقیقت کا روپ دینا ایک بہت طاقتور حربہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جدائی اور موجودگی کا کھیل، کمزوری کا مظاہرہ اور حقیقت و تصور کو ملانا، یہ سب گہرے نفسیاتی حربے ہیں جو کسی کی سوچ اور جذبات پر قابو پانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جی، کیونکہ یہ حربے براہ راست نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں، شک کو کم کرتے ہیں، ہمدردی جگاتے ہیں اور تخیل کو بھڑکا کر حقیقت پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، تو اب کچھ مزید شدید ایڈوانس ٹیکنیکس دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے تنہائی یا آئسولیشن، یعنی اپنے ہدف کو اس کے معمول کے ماحول، دوستوں اور حمایتی نظام سے الگ کر دینا۔ قدیم چین میں کنگ فو چائی کی تباہی کی کہانی اس کی مثال ہے۔ اس کے حریف کاؤچین نے ایک خوبصورت لڑکی ہینسی شی کو 3 سال تک تربیت دی۔ نہ صرف گانا ناچنا بلکہ ناز و انداز، گفتگو کے آداب، کوکٹری سب سکھایا۔ ہینسی شی نے کنگ فو چائے کو اپنی خوبصورتی، ذہانت اور ایگزوٹسزم میں ایسا الجھایا کہ وہ ریاستی امور بھول گیا۔ ہینسی شی نے اسے قائل کیا کہ وہ دارالحکومت سے دور ایک پرفضا مقام پر اس کے لیے ایک عالیشان محل پیلس تعمیر کروائے۔ بادشاہ وہیں زیادہ وقت گزارنے لگا، اپنے وزراء، خاندان اور مشیروں سے دور ہوتا گیا۔ وہ مکمل طور پر ہینسی شی کے زیر اثر آ گیا۔ جب دشمن نے حملہ کیا تو وہ بالکل غافل اور تنہا تھا۔ آئسولیشن نے اسے بے حد کمزور کر دیا تھا۔ ریتا ہیورتھ اور علی خان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے۔ علی خان نے پہلے ریتا کو اپنی بے پناہ توجہ کا مرکز بنایا، مسلسل فون کالز، پھول، مہنگے تحائف۔ پھر وہ اسے اپنے امیر اور شاہانہ دوستوں کے حلقے میں لے گیا، جہاں ریتا نے خود کو اجنبی اور الگ تھلگ محسوس کیا۔ اس احساس نے اسے علی پر اور زیادہ انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اسپین کا سفر، پریس کا مسلسل پیچھا کرنا، ان سب چیزوں نے ریتا کو اس کی اپنی دنیا سے مزید کاٹ دیا، آئسولیٹ کر دیا، اور وہ پوری طرح علی خان کے جال میں پھنس گئی۔
بالکل. علی خان نے بڑی چالاکی سے ریٹا کی زندگی سے باقی تمام عناصر، مسائل، دوسرے مرد، شکوک و شبہات کو خارج ایکسکلوڈ کر دیا. یہاں تک کہ ایک فارچون ٹیلر کا استعمال کیا تاکہ ریٹا کو یقین ہو جائے کہ علی خان ہی اس کی قسمت ہے. تنہائی میں انسان جذباتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور بیرونی اثرات قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے. جنگی حکمت عملی میں بھی سنزو نے کہا تھا، انہیں ایسی جگہ پہنچا دو جہاں سے فرار ممکن نہ ہو اور وہ مرنے سے پہلے بھاگیں گے نہیں. یعنی جب کوئی راستہ نہ بچے تو انسان قابو میں آ جاتا ہے. اگلا قدم ہے خود کو ثابت کرنا یا پروو یور سیلف، یعنی اپنی محبت، وفاداری یا کسی بھی دعوے کو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کرنا. الفاظ اکثر کھوکھلے لگتے ہیں. شیولیئر ڈی گرامونٹ کی کہانی دلچسپ ہے. جب اس کی محبوبہ میرین ڈی لارن نے ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس نے اپنے ایک اور چاہنے والے ڈیوک ڈی بریسیک کو بھی بلا رکھا تھا، تو گرامونٹ نے کیا کیا؟ وہ ڈیوک ڈی بریسیک کے پاس گیا، اسے کسی بہانے سے اس کا چوگا لیا، اپنا گھوڑا تھما کر کہا کہ ذرا اسے ٹہلاؤ، اور خود بریسیک کا چوگا پہن کر ڈیلوم کے پاس پہنچ گیا. اور جب دلوم نے کھڑکی سے دیکھا کہ ایک ڈیوک ایک عام گھوڑے والے لڑکے سٹیبل بوائے کی طرح اس کے عاشق کے گھوڑے کو ٹہلا رہا ہے، تو وہ اپنی ہنسی نہ روک سکی اور گرامونٹ کی ہو گئی. گرامونٹ کی یہ دلیری، بولڈنس اور حاضر دماغی اس کی جیت تھی. عمل الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتا ہے. سینٹ پروئل نے اپنی محبوبہ کو متاثر کرنے کے لیے بھری محفل میں نہر میں برہنہ چھلانگ لگا دی. کینوویل نے پولین بوناپارٹ کے لیے اپنا دانت نکلوا دیا، اپنا فوجی کیریئر داؤ پر لگا دیا. گیبریلے دانونزیو نے 50 سال کی عمر میں پہلی جنگ عظیم میں اٹلی کی طرف سے لڑنے کے لیے فوج میں شمولیت اختیار کی. خطرناک فضائی مشن کیے، ایک آنکھ کھو دی اس نے. خود کو ایک عیش پرست ادیب سے جنگی ہیرو، وہ ہیرو بنا دیا. یہ سب عمل تھے. سر لینسلاٹ نے کوئین گوینیویر کو بچانے کے لیے مجرموں کی گاڑی کارٹ میں سفر کرنے کی ذلت برداشت کی، جو ایک نائٹ کے لیے بڑی بے عزتی کی بات تھی. تولیا ڈاراگونا ایک مشہور اطالوی شاعرہ اور کارٹیسن، اپنے چاہنے والوں کو مجبور کرتی تھیں کہ وہ اس کے لیے لڑیں، نظمیں لکھیں، مقابلے کریں. یہ سب ثابت کرتا ہے کہ عمل، ایکشن، خاص طور پر جب وہ قربانی، سیکریفائس یا دلیری، ڈیرنگ کا مظہر ہو، تو وہ شک ختم کر کے گہرے جذبات کو بھڑکا دیتا ہے. پھر آتا ہے ممنوعہ، فوربیڈن کی کشش، یعنی بغاوت پر اکسانا یا سٹر اپ ٹرانسگریشن. لارڈ بائرن اس فن کا ماہر تھا. اس کا مشہور کردار چائلڈ ہیرلڈ معاشرتی اصولوں کو توڑتا ہے. بائرن خود اپنی زندگی میں رائج الوقت روایات، کنونشنز کو پامال کرتا تھا. خاص طور پر اس کا اپنی سوتی ہوئی بہن اوگسٹا کے ساتھ تعلق یہ اس زمانے کے معاشرے میں سب سے بڑا گناہ، الٹیمیٹ سن سمجھا جاتا تھا. لیکن بائرن نے اسے چھپایا نہیں، بلکہ اشاروں کنایوں میں اس کا ذکر کیا، اس پر نظمیں لکھی. اور اس سکینڈل نے اسے اشرافیہ، پولائٹ سوسائٹی سے تو دور کیا، لیکن عام لوگوں، خاص طور پر عورتوں میں اس کی کشش اور بڑھ گئی. وہ ایک خطرناک، باغی لیکن پرکشش شخصیت بن گیا. لیڈی کیرولائن لیمب اس کے لیے دیوانی ہو گئیں. اینابیلا مل بینک، جو انتہائی سنجیدہ اور مذہبی خاتون تھیں، وہ بھی اس کے سحر میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کرنے پر تیار ہو گئیں. شاید انہیں لگا کہ وہ بائرن کو سدھار لیں گی، لیکن حقیقت میں یہ اس ممنوعہ رومانس، فوربیڈن رومانس کی کشش تھی جو انہیں کھینچ رہی تھی. ٹرسٹن اور آئیسولڈ کی مشہور عشقیہ کہانی بھی یہی بتاتی ہے. رکاوٹوں اور سماجی اصولوں کو توڑنے کے بغیر محبت میں شاید وہ شدت نہیں آتی. لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں قواعد توڑنے کی ایک خفیہ خواہش چھپی ہوتی ہے. بچپن میں ہم زیادہ آزاد ہوتے ہیں، اپنے کردار کے تاریک پہلو، ڈارک سائیڈ کا اظہار کر پاتے ہیں، لیکن بڑے ہوتے ہوئے معاشرے کے دباؤ میں ہم اسے دبا دیتے ہیں. ایک سیڈکٹیو شخصیت اکثر اس دبے ہوئے کھوئے ہوئے نفس، لاس سیلف کو جگاتی ہے. جب آپ کسی کو سماجی حدیں پار کرنے پر اکساتے ہیں تو جرم اور سازش، گلٹ اینڈ کمپلیسٹی کا ایک مشترکہ احساس پیدا ہوتا ہے جو ایک بہت مضبوط جذباتی بانڈ بنا سکتا ہے. تو کسی کو اس کے ماحول سے الگ کرنا، عمل سے اپنی اہمیت ثابت کرنا اور ممنوعہ یا باغیانہ کاموں کی طرف مائل کرنا، یہ سب کسی کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالنے کے طاقتور حربے ہیں. جی، کیونکہ یہ حربے انسان کی بنیادی کمزوریوں،
انحصار کی ضرورت، شک کرنے کی عادت اور بغاوت کی فطری خواہش کو نشانہ بناتے ہیں۔ اب کچھ اور نفسیاتی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ ایک ٹیکنیک ہے بچپن کی طرف واپسی یا ریگریس ٹو چائلڈہڈ۔ فرائیڈ نے نفسیات میں ٹرانسفرنس کا تصور پیش کیا تھا، یعنی مریض علاج کے دوران اپنے بچپن کے اہم رشتوں سے جڑے جذبات کو لاشعوری طور پر اپنے معالج پر منتقل کر دیتا ہے۔ سیڈکشن میں بھی اس اصول کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہدف کو اس کے بچپن کے بارے میں بات کرنے پر مائل کریں۔ اس گفتگو میں ان کی جذباتی کمزوریاں، ان کہی خواہشات اور پرانے زخم ظاہر ہوں گے۔ ان کے لہجے، گھبراہٹ اور جن باتوں سے وہ گریز کریں ان پر خاص توجہ دیں۔ اکثر باتیں الٹ مطلب رکھتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ وہ اپنے باپ سے سخت نفرت کرتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دراصل اس بات پر مایوس تھی کہ اسے باپ سے وہ توجہ اور محبت نہیں ملی جس کی اسے خواہش تھی۔ آپ ایک ہمدرد معالج یا والدہ جیسا کردار ادا کر کے ان کے لاشعور انکانشس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی بچپن کی ضروریات پوری کرنے کا تاثر دے سکتے ہیں۔ جرمن فلم دی بلو اینجل میں پروفیسر منٹ اور کلب ڈانسر لولا لولا، جسے کتاب میں روزا فروئلک کہا گیا ہے، کی کہانی اس کی کلاسک مثال ہے۔ لولا پروفیسر منٹ کو، جو ایک سخت گیر اصول پسند استاد ہے، ایک چھوٹے لڑکے کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ کبھی ڈانٹتی ہے لیکن پیار سے، چھیڑنے، ٹیزنگ کے انداز میں۔ کبھی تعریف کرتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جسمانی قربت، فزیکل ایکسائٹمنٹ شامل کرتی ہے۔ پروفیسر منٹ، جو اپنی سنجیدگی اور عزت کا قیدی تھا، آہستہ آہستہ ایک فرمانبردار بچے کی طرح بن جاتا ہے، لولا کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار، یہاں تک کہ اپنی نوکری، عزت، سب کچھ کھو دیتا ہے۔ یہ ایک طاقتور ماں بیٹے یا باپ بیٹی والا ڈائنامک بن جاتا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ، تعریف، جسمانی قربت اور دوسرے ممکنہ حریفوں جیسے فلم میں طالب علم لومن سے مقابلے کا احساس، یہ سب مل کر ایک شدید جذباتی بندھن بنا دیتے ہیں جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور تکنیک ہے روحانی کشش یا اسپرچول لوئرز، یعنی جسمانی کشش کے بجائے یا اس کے ساتھ ساتھ کسی بلند روحانی یا دانشورانہ سطح پر تعلق قائم کرنا۔ نیٹلی بارنے نے مشہور کورٹیزن لیان دے پوجی کو کیسے سیڈیوس کیا؟ اس نے لیان کو ایک گناہگار عورت کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی مظلوم روح کے طور پر جسے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس نے فلسفیانہ باتیں کیں، شیکسپیئر کے ہیملٹ سے اپنی مماثلت ظاہر کی، اعلیٰ وارفہ چیزوں کی تلاش، دنیا کے ظلم سے نفرت۔ اس نے پہلے ایک ذہنی اور روحانی تعلق قائم کیا، پھر آہستہ آہستہ جسمانی قربت بڑھائی، لمس، بوسہ، جو لیان کے لیے، جو مردوں کے ساتھ تعلقات کی عادی تھی، ایک نیا اور منفرد تجربہ تھا۔ یہ روحانی اور جسمانی کا ایک غیر معمولی امتزاج تھا۔ بکاچیو کی کہانی ڈیکامرن میں نوجوان لڑکی آلیبک خدا کی خدمت کرنے صحرا جاتی ہے، جہاں ایک نوجوان راہب رسٹی کو اسے شیطان کو واپس جہنم میں ڈالنا سکھاتا ہے، جو دراصل جنسی عمل کا استعارہ تھا۔ یہاں بھی مذہب اور روحانیت کو جنسیت کے ساتھ ملایا گیا۔ ریسپیوٹن بھی تو روس میں یہی کرتا تھا، روحانی گفتگو کے دوران اچانک جسمانی قربت کا مظاہرہ کرنا۔ محبت کی مختلف اقسام، خدا سے محبت، دوستوں سے محبت، مرد و عورت کی محبت کو آپس میں گڑمٹ کر دینا۔ وہ کہتا تھا کہ گناہ کا احساس مٹانے اور حقیقی توبہ، ریپینٹ کرنے کے لیے پہلے گناہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ گناہ کرنے سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ روحانیت اور جنسیت کا امتزاج ایک انتہائی پرکشش اور خطرناک مکسچر ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور طاقتور نفسیاتی حربے پر، خوشی اور تکلیف کا امتزاج یا مکس پلیجر وتھ پین، یعنی تعلق میں صرف سکون اور خوشی نہیں بلکہ جان بوجھ کر تھوڑی تکلیف، بے یقینی اور تضاد پیدا کرنا۔ پیئر لوئس کے ناول دی وومن اینڈ دی پپٹ میں کونچیتا پیرس اپنے عاشق ڈان متیو کے ساتھ یہی کرتی ہے۔ پہلے بے پناہ محبت جتاتی ہے، پھر اچانک سرد مہری اختیار کر لیتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، پھر واپس آ کر امید دلاتی ہے، پھر قریب آ کر بھی جسمانی طور پر خود کو دور رکھتی ہے، ایک عجیب کینوس کنٹریپشن پہن کر، پھر کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق کا ڈرامہ رچاتی ہے۔ یہ مسلسل اتار چڑھاؤ، یہ جذباتی رولر کوسٹر ڈان مٹیو کو اذیت بھی دیتا ہے اور نشہ بھی۔
ہر تکلیف، جرم کا احساس، مایوسی، حسد، تنہائی کے بعد جب خوشی کا لمحہ آتا ہے تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید محسوس ہوتا ہے۔ ڈان میٹیو اس نشے کا عادی، ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ قدیم رومی شاعر اوید نے بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھار کی بے وفائی یا تکلیف عاشق کے جذبے کو مزید بھڑکا سکتی ہے۔ لیوپولڈ وان سیکا مساک، جن کے نام سے میسوکزم کی اصطلاح نکلی، نے بھی لکھا کہ ظلم اور بے وفائی اس کے جذبے، پیشن کو تیز کرتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک صرف رومانوی تعلقات تک محدود نہیں۔ مشہور صحافی اوریانا فلاچی طاقتور رہنماؤں جیسے ہنری کسنجر اور شاہ ایران کا انٹرویو کرتے ہوئے یہی ٹیکنیک استعمال کرتی تھیں۔ نرم اور سخت سوالات کا امتزاج، پہلے نرمی سے بات چیت شروع کرنا، انہیں کمفرٹیبل کرنا، پھر اچانک ایک سخت چپتا ہوا سوال پوچھ کر چونکا دینا، پھر دوبارہ نرم ہو جانا۔ اس مسلسل اتار چڑھاؤ سے وہ اپنا دفاعی حصار کھو بیٹھتے اور ایسی باتیں کہہ جاتے جو وہ عام حالات میں کبھی نہ کہتے۔ سیڈکشن میں مسلسل سکون نہیں بلکہ تناؤ، ٹینشن اور تھوڑی سی بے چینی، اینگزائٹی ضروری ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بچپن کی نفسیات کو استعمال کرنا، روحانیت کا لبادہ اوڑھنا اور خوشی و غم کے جھٹکے دینا، یہ سب کسی کے جذبات پر گہرا اور دیر پا کنٹرول حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ ٹیکنیکیں ہیں جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں، لیکن یہ تعلق کو زیادہ پیچیدہ، گہرا اور یادگار بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اب ہم سیڈکشن کے آخری مراحل، اینڈ گیم، کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ کو لگے کہ ہدف آپ کے جال میں پھنس چکا ہے، اس کی مزاحمت کمزور پڑ چکی ہے، تو ایک فیصلہ کن، جرات مندانہ قدم، ماسٹرنگ دا بولڈ موو، اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ والمونٹ نے پریزیڈنٹ ڈے ٹورول کے ساتھ آخر میں کیا کیا؟ جب ٹورول اس کی محبت کے اعتراف سے تھبرا کر دور چلی گئی تو والمونٹ نے پہلے خطوط لکھے، پھر اچانک خود اس کے پاس واپس آ گیا۔ ٹورول اب بھی مزاحمت کر رہی تھی لیکن واضح طور پر کمزور پڑ چکی تھی۔ ایک دن جب وہ ویلمنٹ کے کمرے میں اس کے خطوط جلانے آئیں، ویلمنٹ نے موقع دیکھا۔ اس نے پہلے ٹروویل کو جذباتی طور پر تیار کیا، اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا، اپنی قربانیوں کا ذکر کیا، پھر اچانک اسے باہوں میں بھر لیا۔ اور جب ٹروویل نے پوری طرح مزاحمت نہیں کی تو اس نے اسے فوراً جانے نہیں دیا، بلکہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا کہ وہ اس کی خوشی کے لیے اپنی زندگی قربان کر رہا ہے۔ یہ کیلکولیٹڈ بولڈنس تھی جس نے ٹروویل کی آخری ہمت بھی توڑ دی۔ اسے لگا کہ وہ ایک ایسی طاقت کے سامنے ہار رہی ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں، اور بعض اوقات ہار ماننے میں بھی ایک طرح کی لذت، پلیجربل فیلنگ ہوتی ہے۔ ایرول فلن بھی بولڈنس کا ماہر تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے ٹینٹرک سیکس سے سیکھا تھا کہ کلائمیکس کو تھوڑا ڈیلے کرنا پلیجر کو بڑھاتا ہے۔ لہٰذا بولڈنس کا مطلب ہمیشہ جلد بازی نہیں بلکہ صحیح وقت پر فیصلہ کن حملہ کرنا ہے۔ ڈیوک ڈے رشلیو کی کہانی میں بھی یہی سبق ہے، جہاں دو بھائی ایک ہی عورت کو چاہتے ہیں۔ ایک بھائی فوراً پیش قدمی کرتا ہے جبکہ دوسرا صرف رسمی باتوں میں وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ نتیجہ بولڈ بھائی کے حق میں نکلتا ہے۔ لیکن بولڈنس کے ساتھ ساتھ اینڈ گیم میں بعض اوقات پسپائی یا دی ریٹریٹ بھی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ یعنی جب شکار پوری طرح آپ کی طرف مائل ہو چکا ہو اور شاید آپ سے کسی بڑے قدم کی توقع کر رہا ہو تو جان بوجھ کر ایک قدم پیچھے ہٹنا۔ فرانسیسی شاعر بودیلیر نے میدام سیبتیئر کے ساتھ یہی کیا۔ پہلے سالوں تک گمنام پرجوش خطوط لکھ کر اسے مسحور کیا، پھر جب وہ ملنے پر تیار ہوئی تو خود سرد مہر ہو گیا۔ بس غیر متوقع پسپائی ریٹریٹ نے سبائٹیے کو دیوانہ کر دیا۔ وہ جو شکار تھی اب شکاری پرسیور بن گئی۔ یوہینس نے بھی دی سیڈیوسرز ڈائری میں کورڈیلیا کے ساتھ یہی کیا تھا۔ جب کورڈیلیا پوری طرح محبت میں گرفتار ہو گئی تو یوہینس تھوڑا فلسفی آنا، انٹلیکچول اور لا تعلق ڈسٹنٹ ہو گیا، جس سے کورڈیلیا کو شک ہوا اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ بے چین اور ایگریسو ہو گئی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ شکار کو پیسو نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے تعاقب پر مجبور کیا جائے، جس سے وہ خود اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں مزید پھنستا چلا جائے۔ یہ پسپائی بہت سٹل ہونی چاہیے تاکہ شک اور بے چینی، اینزائٹی پیدا ہو، نہ کہ کھلی بے رخی کا احساس جو تعلق توڑ دے۔ اور آخر میں جسمانی کشش، فزیکل لورز کا استعمال۔ لبے اوٹیرو ایک مشہور ہسپانوی ڈانسر اور کورٹسان اس کی مثال تھی۔
کہا جاتا ہے کہ اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی آنکھوں، جسم کی حرکت اور انداز میں ایک آگ، فائر تھی جو مردوں کو بھڑکا دیتی تھی۔ وہ اپنی جنسیت، سیکشولیٹی کو ہر مرد کے لیے پرسنلائزڈ کرتی تھی۔ اس کی نگاہیں، لمز، لہجہ ایسا ہوتا تھا کہ مرد کو لگتا تھا کہ یہ کشش صرف اسی کے لیے ہے۔ ایرل فلنگ کا طریقہ تھوڑا مختلف تھا۔ اس کا انداز عموماً بہت کھول اور نان شیلانٹ ہوتا تھا، جس سے عورتیں اس کے ساتھ ریلیکس محسوس کرتیں۔ ان کی جھجک، انہیبیشنز کم ہو جاتیں۔ پھر اچانک کسی غیر متوقع لمحے میں اس کا کوئی لمس یا نگاہ ان کے جسم میں ایک سینسنی، ایک فزیکل ایکسائٹمنٹ، ایک ٹنگلنگ پیدا کر دیتی۔ فلن اس لمحے، دا مومنٹ کو پہچاننے کا ماہر تھا۔ وہ لمحہ جب ماضی، مستقبل، اخلاقیات سب کچھ بھول جاتا ہے اور جسم لذت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ وہ اس لمحے کو پہچان کر تیزی سے ڈیسائسو ایکشن لیتا تھا۔ اوود نے بھی لکھا ہے کہ لباس میں ہلکی سی بے ترتیبی، a sweet disorder، کبھی کبھی مکمل طور پر سجے سنورے ہونے سے زیادہ پرکشش ہوتی ہے۔ جسمانی ہیجان، فزیکل ایکسائٹیشن کی علامات، چہرے کا سرخ ہونا، بلشنگ، آواز کا کانپنا، ٹریمبلنگ وائس، بے اختیار آنسو یا ہنسی، دوسرے کے اشاروں کی نقل کرنا، مررنگ جیسچرز، ان علامات کو پہچاننا ضروری ہے۔ جب یہ ظاہر ہوں تو سمجھیں کہ دفاع کمزور پڑ رہا ہے اور پیش قدمی کا وقت ہے۔ اور سب سے آخر میں بعد کے اثرات سے ہوشیار رہیں، یعنی بی ویئر دی آفٹر ایفیکٹس۔ سیڈکشن ایک جادو، ایک سپیل ہے جو وقت کے ساتھ ٹوٹ سکتا ہے۔ جب مقصد حاصل ہو جائے تو اکثر ڈس انچانٹمنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کھیل جاری رکھنا پڑتا ہے۔ تعلق قائم رکھنا ہے تو نیل گوین کی طرح مسلسل تفریح اور نیاپن، نوولٹی فراہم کرتے رہنا ہوگا، یا ڈیوک ایلنگٹن کی طرح اپنا پراسرار اور تھیاٹرکل انداز برقرار رکھنا ہوگا، یا ڈی ایچ لارنس کی طرح رشتے میں مسلسل جھگڑا اور تناؤ، ٹینشن پیدا کرتے رہنا ہوگا۔ ہلکا پن، پلے فلنس ضروری ہے۔ اور نیپولین کی جزیرہ ایلبا سے واپسی ری سیڈکشن کی بہترین مثال ہے۔ اس نے فرانسیسی عوام کے پرانے جذبات کو جگایا، اپنی سابقہ کامیابیوں کی نشانیاں اور یادیں تازہ کیں، اور موجودہ حکمران کنگ لوئی 18 کی بوریت اور نااہلی کے کنٹراسٹ کو استعمال کیا۔ اس نے پرانے جادو کو دوبارہ جگا کر فرانس کو دوبارہ فتح کر لیا۔ جدائی کے بعد ری سیڈکشن اکثر آسان ہوتی ہے کیونکہ بنیاد پہلے سے موجود ہوتی ہے، بس اسے دوبارہ زندہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اختتامی مراحل میں جرأت مندانہ اقدام، ضرورت پڑنے پر اسٹریٹجک پسپائی، جسمانی کشش کا ذہانت سے استعمال، اور تعلق کو قائم رکھنے یا دوبارہ شروع کرنے کے لیے مسلسل تخلیقی کوشش شامل ہے۔ بالکل، کیونکہ سیڈکشن کا اختتام اکثر ایک نئی شروعات ہوتا ہے، اور اس جادو کو برقرار رکھنے کے لیے ہوشیاری، ویجیلنس اور کریٹیوٹی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ تمام طریقے اور مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ انسانی نفسیات کتنی پیچیدہ ہے اور اس پر اثر انداز ہونے کے کتنے لطیف اور گہرے طریقے موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان طریقوں کو سمجھنے کے بعد کیا ہم انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں دانستہ یا نادانستہ طور پر استعمال ہوتے ہوئے پہچان سکتے ہیں؟ اور کیا ان کا علم ہمیں ان کے اثر سے بچا سکتا ہے، یا یہ صرف طاقت کا ایک اور اوزار ہے؟ اس پر غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اچھا، تو اب ہم کتاب کے آخری حصوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اپینڈکس اے سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے سیڈکٹیو انوائرمنٹ، سیڈکٹیو ٹائم۔ یہ تو کافی دلچسپ لگتا ہے کہ ماحول اور وقت کا احساس اتنا اہم کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہاں اصل میں بنیادی خیال یہ ہے کہ ایک آلٹرڈ ریالٹی کیسے بنائی جائے، ایک ایسی جگہ اور آپ کہہ لیں ٹائم فریم جہاں انسان اپنے روزمرہ کے ڈیفنسز، اپنی شخصیت کے کچھ پہلو پیچھے چھوڑ دے۔ اچھا، ایک قسم کی آپ سمجھیں سائیکولوجیکل سٹیج سیٹ کرنا جہاں لوگ کچھ الگ بننے میں کمفرٹیبل فیل کریں۔ یہ تھیٹریکلٹی اور وقت کے ایک غیر معمولی احساس کے ذریعے ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انہیں یہ محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ ہونا ان کی جو نارمل زندگی ہے نا، اس سے بالکل مختلف، ایک ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ فیسٹیول ٹائم ان پلیس کا کانسیپٹ یہ اسی سے جڑا ہوا ہے؟ جیسے پہلے تہوار ہوتے تھے، کام بند، لوگ ماسکس پہنتے تھے، ایک الگ ہی دنیا بن جاتی تھی۔ ایگزیکٹلی، بالکل وہی آئیڈیا ہے۔ سیڈکشن کو بھی اس کانٹیکسٹ میں روزمرہ کی زندگی سے ایک کلیئر بریک کریٹ کرنا چاہیے، پلیزر اور کھیل کود میں ایسے ڈوب جانا کہ
کہ لوگ اپنی عام شخصیت سے باہر نکل سکیں۔ اچھا، ان کے لیے وقت آپ سمجھیں جیسے سب کچھ انہی کے لیے ہو رہا ہو، بڑے گرینڈ ڈرامٹک مومنٹس جو یاد رہیں، اور ماحول بھی عام نہ ہو، تھوڑا تھیٹریکل ہو، ایسی جگہ جو فورن پلیجر کا انجوائمنٹ کا سگنل دے۔ یعنی عام زندگی کی جو روٹین ہے اسے سسپینڈ کر کے ایک فینٹیسی ورلڈ بنانا، اور کتاب یہ کہتی ہے کہ آج کل ایسی ایکسپیرینسز کم ہیں تو شاید لوگ اس کے لیے یرن کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ تو اس فیسٹیول ایفیکٹ کو پیدا کرنے کے لیے کچھ خاص کمپوننٹس بتائے گئے ہیں۔ مثلاً پہلا ہے کریٹ تھیٹریکل ایفیکٹس۔ تھیٹریکل ایفیکٹس مطلب آپ کے انداز میں، آپ کے کپڑوں میں، میک اپ میں ایک پلے فلنس ہو، تھوڑی آرٹیفیشلٹی بھی چلے گی۔ ہر ملاقات میں تھوڑا ڈراما، تھوڑا سسپینس ہو، ٹارگٹ کو لگے کہ وہ کسی پلے کا حصہ ہے۔ اچھا، جیسے وہ مثالیں تھیں مارلین ڈیٹرچ کی جی ہاں، یا بو برمل کی، ان کے پورے وجود میں ہی ایک پرفارمنس تھی۔ تو یہ صرف ذاتی انداز نہیں بلکہ پورے انٹریکشن کو سٹیج کرنے جیسا ہے۔ صحیح۔ پھر ماحول کی بات آتی ہے، یوز دا ویژول لینگویج آف پلیجر۔ یہ کیا چیز ہے؟ مطلب بس خوبصورت چیزیں؟ خوبصورت چیزیں، ہاں، لیکن اس سے تھوڑا زیادہ۔ ایسا ماحول جو فوراً سینسری لیول پر اپیل کرے، جیسے چمکتی ہوئی چیزیں، مررز، پانی، روشنی کا کھیل، ایک قسم کا سینسری اوورلوڈ جو تھوڑا بہکا دے۔ لگژری کا احساس بھی وہ ریئل ورلڈ کی فکروں کو دور کرتا ہے۔ کتاب نے تو اسے بروتھل ایفیکٹ کہا ہے۔ اچھا، بروتھل ایفیکٹ؟ ہاں، مطلب یہ نہیں کہ بٹ کہ انوائرمنٹ فوراً ایک سرفیس لیول خوشی یا لگژری کا اشارہ دے، گہرائی سے زیادہ فوری اپیل۔ سمجھ گیا، یعنی امیڈیٹ انڈلجنس کا احساس۔ انٹرسٹنگ۔ اگلا پوائنٹ ہے کیپ اٹ کراؤڈڈ اور کلوز۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کراؤڈ تو سٹریسفل بھی ہو سکتی ہے۔ مگر کراؤڈ ایک سائیکولوجیکل ٹیمپریچر بھی بڑھاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فیسٹیولز میں، کارنیولز میں۔ ہاں، وہ ایک جوش سا ہوتا ہے۔ بالکل، ایک کنٹیجس فیلنگ ہوتی ہے، ڈیفنسز کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹی جگہ میں زیادہ وقت گزارنا بھی کلوزنس بڑھاتا ہے۔ فرائیڈ کے انر سرکل کی مثال دی ہے کتاب میں۔ تو یا تو کراؤڈ کی انرجی یا پھر انٹینس کلوزنس۔ اچھا، اور پھر مینوفیکچرڈ مسٹیکل ایفیکٹس، یہ تو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے۔ کیا مطلب، کوئی جادو ٹونا؟ نہیں، جادو ٹونا نہیں، بلکہ اسپرچول یا مسٹیکل ایلیمنٹس کا استعمال۔ یہ دماغ کو ریالٹی سے تھوڑا ہٹا کر ایک ایلیویٹڈ فیلنگ دیتا ہے۔ فرانز میزمر کے 18 سینچری کے سالونز کی مثال ہے۔ اچھا، وہ میسمرزم والے؟ جی، وہاں ہارپ میوزک، انسینس، میگنیٹس، لوگ کہتے تھے انہیں اسپرچول ٹنگلنگ محسوس ہوتی تھی۔ تو کتاب کہتی ہے کہ ایسی اسٹیٹ سے فزیکل پلیجر کی طرف جانا، وہ سٹیپ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی دماغ کو لاجیکل سے ہٹا کر ایموشنل یا اسپرچل پلین پر لے جانا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وقت کی بات آتی ہے۔ ڈسٹارٹ دیئر سینسز ٹائم، اسپیڈ اینڈ یوتھ۔ ہاں، سیڈکشن میں ایکسائٹمنٹ ہونا چاہیے، جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو۔ کانسٹنٹ ایکٹیویٹی، موومنٹ، سفر، ایک یوتھفل انرجی کا احساس دلانا، عمر چاہے جو بھی ہو۔ کیسانووا کی مثالیں شاید؟ جی، کیسانووا کے بالز میں ناچنا، یا جیسے والس ڈانس پاپولر ہوا، وہ انرجی، وقت یا تو بہت تیزی سے گزرتا لگے یا بالکل ٹھہر جائے۔ اور آخری ٹیکنیک ہے کریٹ مومنٹس۔ یہ شاید سب سے اہم لگتا ہے۔ روزمرہ کی پریڈکٹیبلٹی کے خلاف۔ بالکل، ڈیلی روٹین کی مونوٹنی کو توڑنا، ایسے پیکس کریٹ کرنا جب کچھ ڈرمیٹک ہو، کچھ یادگار، جب وقت کا احساس بالکل بدل جائے۔ پیور لیجر اور پلیجر کے لمحات۔ میڈام دے پوموڈور نے جب لوئس 15 کو ریسیڈیوس کرنا چاہا تو ایسی ہی پارٹیز اور گیمز کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ ایفرٹ اپریشیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ 6 کمپوننٹس مل کر وہ فیسٹیول ٹائم ان پلیس بناتے ہیں۔ اب اپینڈکس میں کچھ سینز ہیں ان آئیڈیاز کو ایکشن میں دکھانے کے لیے۔ پہلا سین ہے 1710 اوساکا، جاپان کا۔ جی، ایک نوجوان ہے جو اپنے والد کے کاروبار اور فیملی ڈیوٹی سے بہت اپریسو فیل کر رہا ہے۔ زندگی بوجھل لگ رہی ہے۔ وہ یوکیو یعنی فلوٹنگ ورلڈ کی طرف کھنچتا ہے۔ یہ اس زمانے کے پلیجر ڈسٹرکٹس تھے۔ اور وہاں کیا تھا؟ کیسا تھا وہ فلوٹنگ ورلڈ؟ جب وہ ان پلیجر کوارٹرز میں داخل ہوتا ہے تو ماحول بالکل بدلا ہوا ہے۔ ایکٹرز رنگین کیمونوز میں گھوم رہے ہیں، گلیوں میں انرجی ہے، روشن لینٹرنز ہیں، اور عورتیں زیادہ فریلی بیہیو کر رہی ہیں۔ وہ ایک ٹی ہاؤس میں جاتا ہے جہاں ہائی کلاس کورٹیسنز ہیں، تیوس کہلاتی تھیں، مطلب
ہائیلی اسکلڈ اور ایجوکیٹڈ کورٹسنس. وہاں میوزک ہے، وائن ہے، ایک الگ ہی زبان بولی جا رہی ہے. تو وہ کھو جاتا ہے اس ماحول میں. بالکل. وقت کا حساب بھول جاتا ہے، پیسے خرچ کر دیتا ہے، کچھ ہفتوں بعد پھر جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے باپ کی دولت سکوانڈر کرنے لگتا ہے. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ سیڈکشن کو ایک الگ دنیا کی طرح پریزنٹ کرنا ہے، روزمرہ سے بالکل الگ، جہاں رولز، موریلٹی سب غائب. جی ہاں، آپ کی پریزنس میں ٹارگٹ کو لائٹر فیل کرنا چاہیے. کانورسیشن ہلکی پھلکی، سجیسٹو ہو، ماحول تھیاٹرکل ہو، ایک فلوٹنگ ورلڈ جو ایڈکٹیو بن جائے تاکہ جب وہ اپنی روٹین میں واپس جائیں تو اسے مس کریں. جنروسٹی اور لگژری بھی اس کا حصہ ہے. اچھا. دوسرا سین بالکل مختلف جگہ اور وقت کا ہے. 1960s نیو یارک، اینڈی وارہول کی دی فیکٹری. یہ کیا تھی؟ یہ وارہول کا اسٹوڈیو تھا، لیکن ایک آپ کہیں سوشل ہب بن گیا تھا. ڈیکوریشن بہت یونیک تھی. ٹین فوئل، سلور پینٹ، پلاسٹک فرنیچر، وہ فلوٹنگ سلور پلوز. ہاں، سنا ہے اس کے بارے میں. دن میں آرٹسٹس، ایکٹرز، ہسلرز آتے تھے، رات میں بیوٹیفل پیپل، سیلیبریٹیز، سوشلائٹس. کہا جاتا ہے وہاں مونٹگومری کلفٹ سے لے کر ڈریگ کوئنز تک سبھی ہوتے تھے. ماحول ایک نہ ختم ہونے والی پارٹی جیسا. بالکل. گپ شپ، فلرٹنگ، کیمراز کے فلیش، پوزنگ، کچھ بھی سیریس نہیں تھا. لوگ اپنے عام رول بھول جاتے تھے. میوزیم کیوریٹر بچوں کی طرح ہنس رہا ہے، سوشلائٹ ہوکر کی طرح ایکٹ کر رہی ہے. آدھی رات تک جگہ پیکٹ ہوتی، بینڈ آتا، لائٹ شو ہوتا اور لوگ بار بار آتے تھے جیسے عادی ہو گئے ہوں. تو اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ لوگ ایک ہی رول نبھاتے نبھاتے بور ہو جاتے ہیں؟ ہاں، اور وہ ایک ایسی جگہ چاہتے ہیں جہاں وہ ماسک پہن سکیں، کچھ الگ بن سکیں. دی فیکٹری جیسا انوائرمنٹ اسی لیے سیڈکٹیو تھا کہ وہاں صرف پلے فلنس تھی، سیریسنس تھی ہی نہیں. ایسے ماحول میں ڈیفینس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وارہول کا میٹافر تھا کہ ایک چلڈرنز ٹی وی شو جیسا ہے، لائٹ، پلے فل، ڈسٹریکشن سے بھرا، نوائز، کلر، کیوس، کوئی بوجھ نہیں، کوئی ججمنٹ نہیں. جی، فلوٹنگ ورلڈ کا ایک ماڈرن ورژن لگتا ہے. اچھا، تیسرا سین پھر سے 18th سینچری کا ہے، وینس. اس بار کیزانووا ہے. جی، 1746. ایک 17-year-old لڑکی کرسٹینا اپنے پریسٹ انکل کے ساتھ وینس آئی ہے، شوہر کی تلاش میں. لیکن اسے وہاں کے مرد پسند نہیں آ رہے ہیں. واپسی پر گونڈولا میں بیٹھتے ہوئے وہ ایک ہینڈسم نوجوان ژاکس کسانووا کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کاش یہ ہمارے ساتھ ہوتا. اور فوراً ہی کسانووا ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے. کمال ہے. پھر کیا ہوا؟ کیسانووا اپنی وٹی کانورسیشن سے کرسٹینا کو فوراً انٹرٹین کرنا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے مجھے بھی بیوی کی تلاش ہے اور کسی کو جاننے کے لیے 6 مہینے چاہیے. وہ ان کے ساتھ ٹریویزو تک جانے کی آفر کرتا ہے. اچھا. راستے میں کرسٹینا کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے میری کوئی مسٹریس نہیں ہے. کرسٹینا کا بیہیویئر بدلنے لگتا ہے، وہ تھوڑی بریزن ہو جاتی ہے. کیسانووا اسے آفر کرتا ہے کہ وہ 6 مہینے وینس رکے تاکہ وہ اسے کوٹ کر سکے. کرسٹینا اپنے انکل کو منا لیتی ہے. اور اگلے دن سے کیسانووا اس کے ساتھ ہے. شاپنگ، ٹاکنگ، پلے، رات کو کیسینو میں ماسک پہن کر. جی، اسے گیمبل کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے، وہ جیت جاتی ہے. جب تک انکل واپس آتے ہیں کرسٹینا شادی کے پلانز بھول چکی ہے، لیکن وہ گاؤں واپس چلی جاتی ہے کیسانووا کا انتظار کرنے. لیکن کیسانووا کچھ ہفتے بعد آتا ہے، مگر ایک اور ہینڈسم نوجوان چارلز کے ساتھ. وہ کرسٹینا کو کہتا ہے کہ چارلز اس کے لیے بہتر شوہر ہوگا. کرسٹینا بھی مان لیتی ہے کہ اسے ڈاؤٹس تھے، کیسانووا شاید ٹو ایکسائٹنگ تھا. وہ چارلز سے شادی کر لیتی ہے، لیکن کیسانووا کی فینٹیسی اس کے ذہن میں رہتی ہے. تو کیسانووا کی اصل ٹیکنیک کیا تھی؟ وہ الٹیمیٹ فینٹیسی سپلائر تھا. ہاں، انٹرپریٹیشن یہی ہے. اس کی پریزنس میں ہر لمحہ ٹارگٹ کے لیے ڈیووٹڈ تھا. کوئی بورنگ ڈیٹیلز نہیں، صرف پلیزر، ایکسائٹمنٹ. وہ بہت تھیٹر ایڈ کرتا تھا. اسپیکٹیکولر آؤٹ فٹس، جولز، انٹرٹینمنٹس جیسے کارنیولز، ماسکڈ بالز، کسینوز، سفر. وہ سیڈکٹیو ٹائم اور انوائرمنٹ کا ماسٹر تھا. لوگوں کو ان کی عام زندگی سے نکال کر ایک خوابوں کی دنیا میں لے جاتا تھا. تو کیسانووا ماڈل یہ ہے کہ آپ کی پریزنس میں ٹارگٹ کو بدلا ہوا محسوس ہو، ٹائم کا ردم مختلف ہو، جیسے سب کچھ ان کے لیے رک گیا ہے، فیسٹیول کی طرح. اور یہ آئیڈل پلیجرز ایک کے بعد ایک کنٹیجیس ہوں.
بالکل. تو یہ تھا اپینڈکس اے کا اصل نچوڑ، ایک ایسی جگہ اور وقت کا احساس پیدا کرنا جو ریئل ورلڈ سے اتنا مختلف ہو کہ ڈیفنسز گر جائیں اور پلیجر اور فینٹیسی حاوی ہو جائے، ایک ٹیمپریری پیراڈائز بنانا. یہ واقعی پرسنل انفلوئنس کے لیے کافی پاورفل آئیڈیاز ہیں. اب اپینڈکس بی کی طرف چلتے ہیں. سافٹ سیڈکشن، ہاؤ ٹو سیل اینی تھنگ ٹو دا میسز. یہاں فوکس بدل رہا ہے انڈیویجول سے ماس انفلوئنس پر. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ کیسے ایک پورے گروپ کو، ایک الیکٹوریٹ کو یا پوری قوم کو سوئے کیا جائے. اور میتھڈ سافٹ ہے، مطلب آپ جتنا کم ڈائریکٹلی کچھ بیچتے ہوئے نظر آئیں گے اتنا بہتر ہے، چاہے وہ پروڈکٹ ہو یا آپ خود ہو. اچھا، تو ہارڈ سیل نہیں، سافٹ سیل. ہارڈ سیل یعنی ڈائریکٹ اپروچ لوگوں کو سسپیشس بنا دیتا ہے یا بور کر دیتا ہے. سافٹ سیل انڈائریکٹ ہے. انڈائریکٹ ہے، زیادہ سیڈکٹیو ہے کیونکہ یہ انٹرٹیننگ ہو سکتا ہے اور انسیڈیس ہے، یعنی یہ سب کانشیس لیول پر کام کرتا ہے، خاص طور پر ویژولز کے ذریعے، سوچنے کے بجائے محسوس کرنے پر زور. جیسے وہ پرانے شارلٹنز نہیں کرتے تھے، اپنے الیکسرز بیچنے سے پہلے پورا شو لگاتے تھے، کلاؤنز، میوزک. پہلے انٹرٹین کرتے تھے، پھر پروڈکٹ کی بات. ایگزیکٹلی، بالکل وہی پرنسپل ہے. پہلے پلیجر دو، ایک پازیٹیو ماحول بناؤ، لوگوں کو لگے ہی نہیں کہ آپ کچھ بیچ رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ اور گڈ فیلنگ سامنے ہو، اصل مقصد سائیڈ ڈور سے آئے. آپ پروڈکٹ نہیں بیچ رہے ہیں، آپ لائف سٹائل بیچ رہے ہیں. گڈ موڈ، ایڈونچر، ہپنس یا پیکجڈ ریبیلین. اس سافٹ سیل کے بھی کچھ کی کمپوننٹس بتائے گئے ہیں. پہلا ہے اپیئر ایز نیوز، نیور ایز پبلسٹی. فرسٹ امپریشن بہت اہم ہے. جی ہاں، اگر لوگ آپ کو پہلی بار کسی ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھیں تو ان میں ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ایک ایسا ایونٹ مینوفیکچر کیا جائے جسے میڈیا ان ایڈورٹنٹلی خبر سمجھ کر پک کر لیں. نیوز زیادہ ریئل لگتی ہے، اپنا اصل مقصد چھپانا ہے. دوسرا پوائنٹ، سٹر بیسک ایموشنز. ریشنل آرگیومنٹس کے بجائے دل کو ٹارگٹ کرو. بالکل، ایسے الفاظ اور امیجز استعمال کرو جو بیسک ایموشنز کو ٹریگر کریں. لسٹ، پیٹریوٹزم، فیملی ویلیوز، کچھ بھی. جب لوگ ایموشنل ہوتے ہیں ان کی اٹینشن آپ کے پاس ہوتی ہے اور وہ سجیسٹیبل ہو جاتے ہیں. خود کو ایموشنل میگنیٹ سے سراؤنڈ کرو. وار ہیروز، بچے، سینٹس، جانور. تیسرا، اور یہ آج کل بہت ریلیونٹ لگتا ہے، میک دا میڈیم دا میسج، یعنی فارم پر کانٹینٹ سے زیادہ دھیان. ہاں، امیجز الفاظ سے زیادہ سیڈیوسو ہیں. ویژولز، کلرز، بیک ڈراپ، موومنٹ، یہی اصل میسج بن جائیں. ویژولز ہپنوٹک ہو سکتے ہیں، موڈ انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور جب لوگ ویژولز میں گم ہوں تو کرٹیکل تھنکنگ کم ہو جاتی ہے. چوتھا کمپوننٹ، ہاں، اسپیک دا ٹارگیٹس لینگویج. بی چمی، سپیریئر مت لگو. یہ بہت ضروری ہے. اسمگنس، کمپلیکیٹڈ ورڈز، اسٹیٹسٹکس، یہ سب فیٹل ہیں. لوگوں کے برابر لگو، ان کی زبان بولو. اگر لوگ سینیکل ہیں تو ان کی سینیسزم کو ہی ایکسپلائٹ کرو. خود کو ون آف دا فوک پورٹری کرو. تھوڑی سلیکٹیو ہانیسٹی یا اسٹریٹیجک ویکنس سے ٹرسٹ جیتا جا سکتا ہے. پھر ہیں اسٹارٹ اے چین ری ایکشن. ایوری ون از ڈوئنگ اٹ، یعنی پاپولیرٹی کا ایلیوژن پیدا کرنا. جی، جو چیز ڈیزائرڈ لگتی ہے وہ اور اٹریکٹیو ہو جاتی ہے. ایسے ایکٹ کرو جیسے آپ پہلے ہی پاپولر ہو. خود کو کسی ٹرینڈ کے وین گارڈ میں دکھاؤ. اپنی امیج، لوگو، سلوگنز ہر جگہ پھیلاؤ. اناؤنس کرو کہ یہ ٹرینڈ ہے اور وہ بن جائے گا. ایک وائرل ایفیکٹ کریٹ کرنا. اور آخری نکتہ، ٹیل پیپل ہو دے آر. یہ تھوڑا ایبسٹریکٹ ہے. کیا مطلب آرگیومنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ لوگوں کی آئیڈینٹی، ان کا اپنے بارے میں پرسیپشن بدل دو. انہیں ایک امیج دو جو وہ اڈاپٹ کرنا چاہیں. انہیں ان کے کرنٹ سٹیٹس سے ڈسسیٹسفائیڈ محسوس کراؤ، پھر ایک نیا لائف سٹائل سجیسٹ کرو. میڈیا کے ذریعے ان کے ورلڈ ویو کو کنٹرول کرو. انہیں بتاؤ کہ یہ نئی آئیڈینٹی اپنانے سے وہ کون بن جائیں گے. تو یہ ہیں سافٹ سیڈکشن کے پرنسپلز. اب اس کے ایگزامپلز دیکھتے ہیں. پہلا، اینڈرو جیکسن کا 1828 کا پریزیڈنشیل کیمپین ہے.
जैक्सन 1824 का इलेक्शन हार गए थे पॉपुलर वोट जीतने के बावजूद, तो 1828 में उन्हें एक रॉन्ग्ड वॉर हीरो, एक मैन ऑफ द पीपल के तौर पर पेश किया गया, जो लोग कैबिन में पैदा हुआ हार्ड साइडर पीता है, जबकि उनके ओपोनेंट जॉन क्विंसी एडम्स को एरिस्टोक्रेटिक दिखाया गया। और न्यूज़पेपर्स ने ये इमेज फैलाई। जी, खूब फैलाई। हिकरी क्लब्स बन गए जिनकी मीटिंग्स स्पिरिचुअल रिवाइवल्स जैसी होती थीं। जैक्सन इश्यूज पर वेग थे, कैंपेन कैरेक्टर और वैल्यूज पर फोकस हो गया। बारबेक्यूज, परेड्स, रात में टॉर्चेस के साथ बैनर्स, स्लोगन्स, सॉन्ग्स, सब जैक्सन के लिए। ओपिनियन पोल्स कंडक्ट किए गए जो दिखाते थे जैक्सन आगे हैं, और उनका न्यू ऑर्लियंस में पर्सनल अपीयरेंस, जो उस वक्त अनप्रेसिडेंटेड था, एक ग्रैंड स्पेक्टिकल बन गया और वो जीत गए। तो इंटरप्रिटेशन ये है कि ये सब इमेज मैनेजमेंट का खेल था। बिल्कुल। असल में जैक्सन वेल्दी थे, स्लेव्स ओन करते थे, फाइन लिकर पीते थे, लेकिन मैन ऑफ द अर्थ की इमेज इतनी पावरफुल थी कि उसने सब छुपा दिया। इश्यूज की बजाय ट्रिवियल मैटर्स पर फोकस हुआ, स्पेक्टिकल्स केयरफुली कोरियोग्राफ्ड थे, ओपिनियन पोल्स ने मूवमेंट का इल्यूजन बनाया। ये मिथ क्रिएशन थी जिससे कॉमन पीपल ने आइडेंटिफाई किया। वेगनेस और एंटरटेनमेंट ने काम किया। ओपोनेंट्स जो एक्सपोज करने की कोशिश करते वो स्मग और स्नॉबिश लगते। यानी सॉफ्ट सेल का बेहतरीन इस्तेमाल। दूसरा एग्जाम्पल 1929 न्यूयॉर्क का है, ईस्टर परेड में सिगरेट्स वाला स्टंट। हाँ, ये एडवर्ड बनियर्स ने मास्टरमाइंड किया था, अमेरिकन टोबैको कंपनी के लिए। उस वक्त औरतों का पब्लिक में स्मोक करना इम्प्रॉपर समझा जाता था। बनियर्स ने कुछ फैशनेबल यंग डेब्यूटॉन्स को ऑर्गेनाइज किया कि वो ईस्टर परेड में 5th एवेन्यू पर चलते हुए पब्लिकली लकी स्ट्राइक सिगरेट स्मोक करें। और उसे नाम दिया टॉर्च ऑफ फ्रीडम का। वुमेन्स इक्वालिटी से जोड़ दिया। जी बिल्कुल। ये लड़कियां एलिगेंट थीं, इनका ग्रुप में स्मोक करना एक नॉवल साइट था। फोटोग्राफर्स ने पिक्चर्स लीं, न्यूज़पेपर्स ने कवर किया, स्टोरी नेशन वाइड फैल गई, कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में पब्लिक स्मोकिंग बाय विमेन सोशली एक्सेप्टेबल हो गया। तो बनियाज ने एक प्रोडक्ट बेचने के लिए पूरा सोशल नॉर्म ही बदल दिया। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? बेनेस समझते थे कि जब टारगेट को पता चलता है आप कुछ बेच रहे हैं तो वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। सेल्स पिच को न्यूज़ इवेंट की तरह डिस्गाइज करके रेजिस्टेंस बाईपास की और एक सोशल ट्रेंड बना दिया। इवेंट को मीडिया के लिए अट्रैक्टिव बनाया, ड्रामेटिक, स्टार्टलिंग मगर प्लॉजिबल, और उसे पॉजिटिव एसोसिएशंस दें, रिबेलियन, फ्रीडम। लोग खुद को पर्सुएड करते हैं कि वो मूवमेंट का हिस्सा बने। फीलिंग ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन वाइटल थी। कमाल है ये तो वाकई। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल 1984 यूएस प्रेसिडेंशियल कैंपेन, रेगन वर्सेस मोंडेल। यहां विजुअल्स की बात है। हाँ, रेगन इट्स मॉर्निंग अगेन इन अमेरिका का नैरेटिव इस्तेमाल कर रहे थे। प्राइड, कॉन्फिडेंस। मोंडेल ने ज्यादा ऑनेस्ट अप्रोच लिया, कहा टैक्सेस बढ़ेंगे। मोंडेल के पोल नंबर्स गिर गए। फिर सीबीएस रिपोर्टर लेस्ली स्टॉल ने एक पीस बनाया जिसमें दिखाया गया कि रेगन विजुअल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स छुपाने के लिए। जी, पीस में रेगन की केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड पॉजिटिव विजुअल्स चल रहे थे रैंच पर, नॉर्मंडी में, एथलीट्स के साथ, जबकि स्टॉल का वॉइस ओवर बता रहा था कि ये इमेजेस रियलिटी कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, जैसे डिसेबल्ड के बजट कट्स के बावजूद उनके साथ फोटो ऑप्स। स्टॉल ने तो सोचा होगा व्हाइट हाउस नाराज होगा, लेकिन उल्टा हुआ। व्हाइट हाउस के एक सीनियर ऑफिशियल ने फोन करके कहा ग्रेट पीस। ग्रेट पीस। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल के मुताबिक जब लोग 4.5 मिनट तक रेगन की इतनी जबरदस्त पिक्चर्स देखते हैं तो वो वॉइस ओवर को इग्नोर कर देते हैं। पिक्चर्स मैसेज को ओवरराइट कर देती हैं। वो पीस रेगन के लिए एक फ्री एड बन गया। ये तो अनबिलीवेबल है। तो इंटरप्रिटेशन ये है कि विजुअल्स वर्ड्स से कहीं ज्यादा पावरफुल है मास कम्युनिकेशन में। बिल्कुल। रीगन की टीम, जिसमें मार्केटिंग बैकग्राउंड वाले लोग थे, विजुअल्स की इंपॉर्टेंस जानती थी। वो रोज हेडलाइन ऑफ द डे और उसके लिए विजुअल पीस प्लान करते थे। बैकड्रॉप, कैमरा फ्रेमिंग, मोशन, सब पर डिटेल अटेंशन। विजुअल्स मैसेज को वर्ड्स से बेहतर कन्वे करते थे। उन्होंने मीडिया को ड्रामा और विजुअल्स प्रोवाइड किए। इमेजेस जहन में वर्ड से ज्यादा रहती हैं। मैसेज को विजुअल्स के जरिए एक्सप्रेस करना जो पॉजिटिव इमोशंस इंसिन्यूएट करें।
اور آخری ایگزامپل ہے مووی پریس ایجنٹ ہیری رائچنباخ کا. اس نے تو کمال ہی کر دیا تھا سٹنٹس میں. ہاں، رائچنباخ کارنیول باکر کے لیسنز اپلائی کرتا تھا. دی ورجن آف اسٹمبول فلم کے لیے اس نے 8 ٹرکس ہائر کیے، کاسٹیومز پہنائے، ایکسپینسو ہوٹل میں ٹھہرایا اور سٹوری پھیلائی کہ وہ ایک سیکرٹ مشن پر ہیں. ایک ٹرکش ورجن ساری کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ایک امریکن سولجر کے ساتھ بھاگ گئی ہے. اور میڈیا نے اسے کور کیا؟ جی ہاں، رومانٹک ٹیل سمجھ کر. شیخ جو ہیڈ آف مشن بنا تھا کو فلم کیا گیا، سوسائٹی نے فیٹ کیا. پھر ساری جو ایک ایکٹریس تھی مل گئی. جب فلم ریلیز ہوئی لوگ کیوریس تھے کیونکہ سٹوری نیوز جیسی تھی. فلم نے باکس آفس ریکارڈز توڑ دیے. اس نے دی فاربیڈن وومن کے لیے وہ آسمان میں گرین لائٹ والا سٹنٹ بھی کیا تھا. ہاں، اور آؤٹ سائڈ دا لا کے لیے وہ بل بورڈز لگائے. اف یو ڈانس آن سنڈے یو آر آؤٹ سائڈ دا لا. انیشل اسپیڈی لوگ سنبھلے پولیس ڈپارٹمنٹ، اصل میں سٹار پرسلا ڈین. بلو لاس پر کنٹروورسی شروع ہو گئی. آؤٹ سائڈ دا لا کا نام ہر جگہ تھا، فلم ہٹ ہو گئی. تو رائچنباخ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ کارنیول کا ماحول؟ بالکل. کارنیول کا انوائرمنٹ، لائٹس، کلر، نوائز، کراؤڈ لوگوں پر پروفاؤنڈ افیکٹ ڈالتا ہے. لوگ انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں، ڈس بلیو سسپینڈ کرتے ہیں. ہیری کے سٹنٹس نے کارنیول کو لارجر اسکیل پر ریکریٹ کیا. کلرفل کاسٹیومز، گریٹ سٹوری، اسپیکٹیکل سے لوگوں کو پل کیا. مسٹری، کنٹروورسی سے اٹینشن ہولڈ کی. لوگ فیورش ہو کر فلمیں دیکھنے گئے. تو آج کل جہاں فکشن اور ریالٹی، نیوز اور انٹرٹینمنٹ ویسے ہی اتنے بلرڈ ہیں، سافٹ سیڈکشن کے لیے تو اور بھی اپرچونٹیز ہیں. سورس یہی کہتا ہے، میڈیا کو انٹرٹینمنٹ ویلیو والے ایونٹس چاہیے، انہیں فیڈ کرو. پبلک کو وہ چیزیں پسند ہیں جو ریئلسٹک بھی ہوں اور تھوڑی فینٹاسٹیکل بھی. ایونٹس سٹیج کرو برنیز کی طرح جنہیں میڈیا نیوز سمجھے. مقصد شارٹ ٹرم اٹینشن ہے. ایونٹس پلازیبل ہوں لیکن کلرز برائٹر، کیریکٹرز لارجر دین لائف، ڈرامہ ہائر ہو. سیکس اور ڈینجر کا ایج دو. کنٹروورسی سپارک کر کے اٹینشن ہولڈ کرو. میڈیا آپ کا نام ہر جگہ براڈ کاسٹ کرے گا. تو اپینڈکس بی کا خلاصہ یہ ہے کہ میس انفلوئنس کے لیے ڈائریکٹ کانفرنٹریشن کے بجائے انڈائریکٹ انٹرٹیننگ اور ویژولی ڈریون اپروچ زیادہ افیکٹو ہے. لوگوں کی ایموشنز اور آئیڈینٹی کو ٹارگٹ کرنا، نیوز اور ٹرینڈز کا ایلیوژن کریٹ کرنا اور میڈیم کو ہی میسج بنا دینا. بالکل. ان دونوں اپینڈکسز کو اگر ہم ساتھ دیکھیں تو ایک کلیئر پیٹرن نظر آتا ہے، چاہے وہ پرسنل لیول پر ہو یا میس لیول پر. انفلوئنس کا آرٹ اکثر ریالٹی سے ایک قدم ہٹ کر ایک کیئرفلی کنسٹرکٹڈ پرسیپشن کریٹ کرنے میں ہے. اپینڈکس اے نے سکھایا کہ کیسے امیڈیٹ انوائرنمنٹ اور ٹائم کے سینس کو مینیپولیٹ کر کے ایک انٹیمیٹ آلٹرنیٹ ریالٹی بنائی جا سکتی ہے، وہ فیسٹیول جہاں ڈیفنسز ڈیزالو ہو جاتے ہیں. جی. اور اپینڈکس بی نے بتایا کہ کیسے انہی پرنسپلز کو لارج اسکیل پر اپلائی کیا جا سکتا ہے، میسز کو انٹرٹین کر کے، ان کی ایموشنز کو اپیل کر کے اور ڈائریکٹ سیل کے بجائے ایک لائف سٹائل یا فیلنگ بیچ کر سوے کرنا. دونوں ہی کیسز میں ڈائریکٹ اپروچ سے بچنا، سٹلٹی، انٹرٹینمنٹ اور سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کا استعمال کی ہے. ویژولز کی پاور، نیریٹو کا امپیکٹ اور ہیومن ڈیزائر فار اسکیپ اینڈ فینٹیسی کو لیوریج کرنا ہی آرٹ آف سیڈکشن کا ایک اہم حصہ ہے، جیسا کہ ان اپینڈسز میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. یہ اپینڈسز کتاب کے جو کور تھیمز ہیں نا، انہیں پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ انفلوئنس صرف لاجک یا فورس سے نہیں بلکہ پرسیپشن اور ایموشن کے سٹل مینیپولیشن سے بھی حاصل ہوتا ہے. تھینک یو فار لسننگ ٹو برین بلینک. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جرنی پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو یہ کانٹینٹ ویلیوبل لگا تو اپنے تھاٹس شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے. اسٹے کیوریس، کیپ لرننگ اینڈ سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. خدا حافظ.